بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقین من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون۔ یہ قرآن عظیم 20ویں پارے سورہ القصص کی آخری آیات ہے، آخری رکوع ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں اللہ نے درس اور عبرت کے طور پر دو بہترین قصے بیان کیے ہیں، دو واقعات بیان کیے ہیں۔ ایک واقعہ گزرے ہوئے ایک ظالم بادشاہ فرعون کا ہے، اور دوسرا اسی زمانے کے ایک مالدار سیٹ صاحب قارون کا ہے۔ دونوں میں اللہ نے عبرت بیان کی ہے۔ ایک صاحب اقتدار تھا، کرسی والا تھا، جس کا پورے علاقے پر مکمل کنٹرول تھا، طاقتور تھا، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس کی مخالفت کرے، بڑا اقتدار اللہ نے دیا تھا۔ لیکن اس اقتدار کی نشے میں اتنا بڑا ظالم وہ بنا کہ وہ زندہ انسانوں کی اولاد کو، بچوں کو پکڑ پکڑ کر وہ ذبح کیا کرتے تھے تاکہ اس کی یہ کرسی مضبوط رہے، اقتدار ہمیشہ رہے، کوئی اس کے اس اقتدار کو چیلنج نہ کر سکے۔ اللہ نے اس صورت میں تفصیل سے اس ظالم شخص کا واقعہ بیان کیا ہے، اور یہ اس لیے کہ جب نبی علیہ السلام نے اللہ کی بات اپنی قوم کے سامنے پیش کی کہ لوگوں، تمہیں اللہ نے عزت دی ہے، تمہیں سرداری دی ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ تمہارے رب کا دیا ہوا ہے، خانہ کعبہ کے رب کی مہربانی ہے تم پر۔ آج دنیا والوں کے قافلے لٹتے ہیں اور تمہارا قافلہ نہیں لٹتا۔ آج دنیا والے جو ہیں وہ آپس میں قتل و غارت کرتے ہیں اور تم امن اور سکون سے رہتے ہو، تو تمہارے رب کی مہربانی ہے، اس خانہ کعبہ کے رب کی۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس خانہ کعبہ کے رب کی بندگی کرو بجائے اس کے کہ ناشکری کرتے ہو۔ تم نے اس مہربان رب کے اس گھر کو تم نے بتوں کا گودام بنا دیا ہے، اس کو بتوں سے بھر دیا ہے۔ یہ مہربانی تو اس رب کی ہے تم پر، اس کا شکر ادا کرو۔ یہ تمہارے پاس جو یہ رسول آیا ہے، تمہارا اپنا بھائی ہے، بھتیجا ہے، تمہارا بانجا ہے، تمہاری قوم سے تعلق رکھتا ہے، قریشی ہے، بنو ہاشم سے تعلق ہے، اس کی بات مانو۔ یہ تم سے کچھ مانگتا تو نہیں ہے، نہ ووٹ مانگتا ہے، نہ تم سے چندہ مانگتا ہے، نہ نوٹ مانگتا ہے، نہ سرداری مانگتا ہے، بلکہ تم نے اس کو آزمایا ہے۔ سرداری تو تم خود اس کو دیتے ہو، پیسہ تو تم خود اس کو دیتے ہو۔ دیکھے یہ تمہارا کتنا خیر خواہ ہے، نہ تم سے پیسے کی لالچ رکھتا ہے، نہ تم سے سرداری مانگتا ہے، کونسلر بننا چاہتا ہے، نہ ممبر بننا چاہتا ہے علاقے کا۔ ایک ہی بات تمہارے سامنے خیر خواہانہ انداز سے کرتا ہے، قوم والو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے 360 میں سے ایک بھی اللہ کا ساجی نہیں ہے، ایک بھی برابری کا نہیں ہے۔ یہ بات مان لو میری، یہ بات میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، یہ بات مان لو گے تو میرا فائدہ نہیں ہوگا، میرا فائدہ نہیں ہوگا کہ میں مالدار بن جاؤں گا اور میری جائیداد زیادہ ہو جائے گی، اس میں فائدہ تمہارا ہوگا۔ یہ معمولی سرداری بڑی نہیں ہے جس پر تمہیں ناز ہے، یہ بڑی بن جائے گی۔ آج تم
گاؤں ایک شہر کے سردار ہو, ایک قوم قبیلے کے سردار ہو, یہ بات مانو گے لا الہ الا اللہ تو تم پورے عرب کے سردار بن جاؤ گے. اس پر تم ثابت قدمی کے ساتھ جم جانے کے بعد خلوص کا مظاہرہ کرو گے تو عرب کے بھی نہیں عجم کے بھی سردار بن جاؤ گے. ان بد نصیبوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی, انہوں نے یہ بات نہیں مانی, تو ان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ واقعات بیان کیے کہ تم اپنے سرداری کے زور پر ہمارے رسول کو نیچا دکھانا چاہتے ہو, اس کو دبانا چاہتے ہو. تمہاری کیا سرداری ہے, کتنی سرداری ہوگی تمہارے پاس, کتنا مال ہوگا تمہارے پاس. تم سے دیکھے پہلے یہ آدمی گزرا ہے, فرعون نام ہے, اتنا بڑا بادشاہ, اتنے بڑی مملکت کا سربراہ, انہوں نے ہمارے رسول کو نیچا نہیں دکھایا, نہ دکھا سکے, کمزور نہ کر سکے. تم کون ہو معمولی سرداریوں کے ساتھ ہمارے رسول کو پکڑنے والے اور سزا دینے والے. اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے پورا واقعہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ دیکھیں ان کے منصوبے کیا تھے, بچوں کو ذبح کرنا, کہ کوئی ان میں سے بچے بڑھ کر میرا مقابلہ نہ کر سکے, کیونکہ پرانے زمانے سے آ رہا ہے اولاد تو دونوں برابر ہوتی ہے, بیٹا اور بیٹی ماں باپ کے لیے دونوں پیارے ہوتے ہیں, لیکن زیادہ ذمہ داری لڑکوں پر آتی ہے. اور پھر جہاد جو ہے یہ شروع سے لڑائی کا ذمہ جو ہے یہ لڑکوں کا ہوتا ہے. تو فرعون بھی جانتے تھے کہ بنی اسرائیل ہی میری مخالف قوم ہے, اگر مقابلہ ہوگا تو انہی سے ہوگا, اور ظاہر مقابلے میں ہمارے سامنے لڑکے ہی آئیں گے, تو اچھا ہے اس سے کہ ہم ان کے لڑکوں کو زندہ ہی نہ رکھیں, لڑکیاں تو جنگ نہیں کرتی ہیں. یہ پرانے زمانے سے یہ انسان کے فطرت میں اللہ نے ذمہ داری مردوں پر ڈالی ہے. آج بد نصیبی سے ہمارے بھائی ناراض ہوتے ہیں, عقائد بھی خراب ہے اور بھی اعمال خراب ہے. بھائی کو سمجھاتے ہیں, اچھے بھلے تکڑے جوان ہوتے ہیں, موٹی گردن والے, ان کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ پر مضبوط ایمان لے آؤ, مردوں سے نہ ڈرو, ملنگوں سے نہ ڈرو, تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے, اللہ پر مضبوط ایمان رکھو, گھبراؤ نہیں, اللہ تمہارے ساتھ ہے. جو کلمہ تم پڑھتے ہو یہ تو جوان مردوں کا کلمہ ہے. جس کتاب کی تم تلاوت کرتے ہو یہ انقلابی کتاب ہے. اللہ کا ماننے والا بھی کبھی مردے سے ڈرتا ہے, کبھی بلی سے ڈرتا ہے, زندہ اور مردے ملنگ سے ڈرتا ہے. بھائیوں اور دوستوں کو, ان بد نصیب نوجوانوں کو شوق ہے بجائے اس کے کہ یہ جوان بن کر زندگی گزارے, مرد بن کر زندگی گزارے, ان کو شوق ہے لڑکی بننے کا. کتنے آپ ہزاروں دیکھتے ہیں, اس لیے ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے انقلابی کتاب کی. ان کو شوق ہے گلوکار بننے کا. افسوس ہوتا ہے کلمہ پڑھنے والے کو شوق ہے ڈانسر بننے کا, قرآن کی تلاوت کرنے والے کو شوق ہے فلم ساز بننے کا, سودخور ڈاکو چور بننے کا. اس لیے قرآن کی یہ موٹی باتیں, آسان باتیں ان کے سمجھ میں نہیں آتی ہے. مناظرے کا چیلنج دیتے ہیں, گالیوں پر اتر آتے ہیں. جن کو ناچنے کا شوق ہو, گانے کا شوق ہو, وہ مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ اگر فرعون کے زمانے میں یہ نوجوان ہوتے جو آج ہمارے بد نصیب, ہمارے اس ملک کے بد نصیب ہیں نوجوان, تو وہ کبھی ان کو ذبح نہیں کرتا. وہ تو اس لیے ان سے ڈرتا تھا کہ یہ نوجوان بڑے ہو کر ہم سے لڑائی لڑیں گے اور یہ ہمارا مقابلہ کریں گے. اگر ان کو یہ معلوم ہوتا کہ بڑے ہو کر گلوکار بنیں گے, ڈانسر بنیں گے, اپنی محفلوں میں اپنے دربار میں لا کر, اپنے محل میں لا کر ان سے تو وہ شغل کرتے, ان کو نچواتے اپنے سامنے. دیکھیں اس زمانے کے بنی اسرائیل سے فرعون ڈر رہا تھا, لیکن ہمارے اس نوجوان سے, کلمہ پڑھنے والے اس جوان سے آج ہندو نہیں ڈرتا ہے, مذاق اڑاتا ہے. مذاق اڑاتا ہے, کیوں اڑاتا ہے؟ وہ بالکل صحیح مذاق اڑاتا ہے. اس کو بڑا شوق ہے کہ میں ہندو گلوکار سے بھی بڑا مشہور گلوکار بن جاؤں. یہ مقابلہ کرتا ہے گانے کا, یہ مقابلہ کرتا ہے فلم سازی کا, یہ اس کی خاتون مقابلہ کرتی ہے اداکاری کا, ان کے ساتھ مقابلہ ہے ہندو کے ساتھ اس میدان میں. کبھی نہیں سوچتا کہ اس کے ساتھ میں میدان میں جہاد کا مقابلہ کروں, لڑائی ہو اس سے. لیکن یہ اس حالت میں کہ اس نوجوان کا ایمان اور عقیدہ بھی صحیح ہو. یہ نہیں جس طرح آج یہ دوسرے معاملات میں جو ہمیں بیوقوف بنایا گیا ہے. آج وہی شکاری ہیں, نیا جال لا کر ہمارے سامنے پھینکا ہے, نیا جال کے ساتھ آئے ہیں, وہی فرقہ پرست ہے, وہی مسلک پرست. آج دیکھیں اس ملک میں آپ دیکھیں پورے پاکستانیوں کو پریشان کیا ہے. بنیادی بات ایمان اور عقیدے کی چھوڑ کر جہاد کی بات اٹھائی ہے. جہاد تو فرض ہے مومن مسلمان پر, لیکن اس سے پہلے ایمان ضروری ہے. بنی الاسلام علی خمس, شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ.
فرائض سے پہلے اس بات کی گواہی دینی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لاہور والا داتا نہیں ہے، پنڈی والا قسمتوں کا بنانے والا نہیں ہے، پشاور والا پیر بابا یہ اولاد نہیں دیتا، بغداد والا غوث الاعظم نہیں ہے، مدینے والے یہ جولیاں بھر بھر کر اولاد نہیں دیتے۔ پہلے تو یہ ایمان رکھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا نہیں ہے۔ اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اقرار کرنا ہے، قبر کو پختہ نہیں کرنا ہے، مردے کا تیجا نہیں کرنا ہے، مردے کا 40واں نہیں کرنا ہے، مردے کی برسی نہیں منانی ہے۔ کیوں؟ محمد الرسول اللہ گواہی دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، اور سچے رسول کی حالت آپ دیکھیں گے، زندگی کو دیکھیں گے، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ جب یہ ایمان ٹک جائے اس پر، جماعت ایماندار، اس پر اگر کوئی دشمن حملہ کرے، کوئی مقابلے کا چیلنج دے، اور اجتہاد کے ذریعے سے ان کے جو بھائی ہیں، ان کے جو امراء ہیں، وہ یہ اجتہاد کرے کہ ہاں مقابلے کی ہمت ہے، ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی چیلنج دے، آپ کو بڑی آبادی چیلنج دے، آپ کی تعداد 10 15 ہو 20 اور آپ بھی میدان میں آئے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کی تعداد مکے میں 100 تک تھی، 100 سے زیادہ، جہاد کا حکم نہیں تھا۔ مدینے میں گئے تو مدینے کے لوگ شامل ہو گئے، وہاں 313، 1000 کے مقابلے میں 313 ہوئے، تو اللہ نے فرمایا اب میدان میں نکلو، اب میدان میں نکلو۔ 1 اور 3 کا ہے، پاکستان میں تقریباً ان کے حساب سے 15 کروڑ ہے، 15 کروڑ میں اس وقت جہاد اس حساب سے فرض ہوگی ایمان کی بات پیش کرنے والوں پر، جب کم از کم تعداد 5 کروڑ تو ہو جائے، 5 کروڑ تو ہو جائے، 3 کا تو ہو جائے، اگر 5 نہیں ہے 4 ہو جائے، 3 ہو جائے، 2 کروڑ ہو جائے۔ اب 15 کروڑ لوگ ہیں وہ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، مزارات کو سرکاری طور پر پوجتے ہیں، معبود بنایا ہے، سرکاری حکمرانوں کا سرکاری معبود جو ہے وہ مردہ ہے۔ تو ایسے لوگ، ان کو آپ سمجھاتے رہیں گے، تبلیغ کرتے رہیں گے، ان کے سامنے قرآن بیان کرتے رہیں گے، نبی علیہ السلام کے سنت کو پیش کرتے رہیں گے، اور یہ جب گالیاں دیں گے، یہ جب مخالفت کریں گے تو کیا کرنا ہے؟ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر۔ جب حق پیش کرو گے تو اس کے بعد جو تمہاری مخالفت ہوگی تو تمہیں اس کو برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے، یہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے اگر تمہاری تبلیغ اللہ کے لیے ہے۔ لیکن یہاں دیکھیں جو بنیادی بات ہے اس کو تو چھوڑ دیا، وہی پرانے شکاری ہے، نئے جال کے ساتھ آئے ہیں کہ یہ جہاد جو ہے سب سے پہلے جہاد ہے، باقی ایمان عقیدہ تمہارا جیسا بھی ہو، موٹی تعویذ تمہارے گردن میں لٹکی ہوئی ہو، بازو پر باندھا ہوا ہو، لیکن ان کے اس تنظیم کو چمکانے کے لیے تمہیں ایک علاقے میں بھیجتا ہے، وہاں پر ہندو کے سامنے کھڑے ہو کر یا اس کو مارو یا مر جاؤ، تاکہ یہ پاکستانیوں کو بتا سکے کہ ہمارے اتنے آدمی مارے گئے، تاکہ چندہ وصول کر سکے۔ کتنا خوش ہے، کتنا بہانہ ان کو مل گیا، دکان میں پیٹی رکھی ہوئی ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں جب اکٹھے کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں۔ جمع کرنے والے خود نہیں جاتے، نبی علیہ السلام جنگ بدر میں شامل ہوئے، نبی علیہ السلام جنگ احد میں شامل ہوئے، نبی علیہ السلام جنگ خندق میں شامل ہوئے، سارے کافرین شامل ہوتے تھے صحابہ کرام، یہ کیوں نہیں جاتے؟ کیا ان پر یہ فرض نہیں ہے؟ دوسرے جس کا ایمان بھی خراب ہے، 11ویں کھانے والے کو وہاں بیچتا ہے، مردوں کو معبود بنانے والوں کو وہاں بیچتا ہے، ایمان خراب ہے، وہاں جہاد کے لیے تم جنت جاؤ گے، کیسے جاؤ گے؟ نہیں جا سکتے، ایمان خراب ہو تو کوئی نہیں جا سکتا۔ یاد رکھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک بدری پہلوان آتا ہے، جب بدر میں جہاد کے لیے نکل رہے تھے نبی علیہ السلام، تو وہ آئے، نبی علیہ السلام سے فرمایا، بہادر تھے کہ ایک علاقے کے لوگ ہیں اور شوق تھا ان کو کہ میں لڑوں گا مدینے کی طرف سے، اسلام کی طرف سے نہیں، اپنے ملک وطن کی طرف سے لڑوں گا۔ نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، لڑنا چاہتا ہوں، بخاری کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھے پہلے کیا پوچھا، خوش نہیں ہوئے کہ پہلوان آیا، لوگوں نعرے لگاؤ، ہمارے ساتھ اتنا مضبوط آدمی آیا، ہمارے لشکر مضبوط ہو گئی۔ انہوں نے کہا آپ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا، بڑے دلیر آدمی تھے، انہوں نے کہا نہیں، یہ گواہی تو نہیں دیتا، میں تو مدینے کی طرف سے لڑنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارے ساتھ نہ جائیں، یہ تو اسلام اور کفر کی لڑائی ہو رہی ہے، یہ تو اسلام اور کفر کی لڑائی ہو رہی ہے۔ لیکن وہ تو بہادر آدمی تھے، دلیر۔ جب انکار ہوا تو کچھ دیر کے بعد پھر دوبارہ قریب گئے نبی علیہ السلام کے پاس کہ میں واقعی لڑنا چاہتا ہوں،
لڑنا چاہتا ہوں. اس کا تو یہ خیال تھا کہ جس طرح دنیا کی تنظیمیں خوش ہو جاتی ہے جو بھی ہو لیکن اس کی طرف سے لڑے اور نام و نمود ہو اور بہادری ثابت ہو جائے. نبی علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے دوبارہ پوچھا اس سے کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول. انہوں نے کہا دوسری مرتبہ بھی کہا نہیں دیتا میں اس کا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارے ساتھ نہ جائے. اب تیسری مرتبہ وہ آئے نبی علیہ السلام کے پاس. اس نے فیصلہ کیا تھا میں لڑنا چاہتا. بزدل نہیں تھے. یہاں تو کلمہ پڑھنے والا قبر سے ڈرتا ہے, یہاں تو یہ کلمہ پڑھنے والا مردوں سے ڈرتا ہے. دیکھے مشرک تھا, ایمان بھی نہیں لا. اتنا بہادر آدمی, 1000 کے معلوم ہے کہ زیادہ ہے دشمن لیکن لڑنا چاہتے تھے. اور ایسے بہادروں کو اللہ ایمان دیتا ہے. تیسری مرتبہ آیا, نبی علیہ السلام سے فرمایا میں جانا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے وہی پوچھا. یہ نہیں کہا کہ تم دماغ خراب کرتے ہو اور بار بار پوچھتے ہو آؤ ہمارے ساتھ لڑو شوق پورا کرو. نہیں, دوبارہ تیسری مرتبہ پوچھا گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے, کوئی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے, میں اللہ کا سچا رسول ہوں. تیسری مرتبہ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں. تیسری مرتبہ خوش نصیب تھے. تیسری مرتبہ کہا میں گواہی دیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا آئیے ہمارے ساتھ, اب جتنے بھی قربانی دو گے اللہ کی طرف سے اجر ملے گا. اس کے مقابلے میں جنت ہے. جنت ایمان والوں کے لیے ہوتا ہے, ایمان والوں کے لیے. آج یہاں پر یہ جو جہاد کے نعرے لگائے ہوئے ہیں آپ عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے. یہ کوئی مشکل بات نہیں, اگر ہم نبی بیان کریں عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے. دیکھیں ان کی تنظیمیں بنی ہوئی ہے. یہ لشکر طیبہ ہے, یہ الگ مسلک والے ہیں. یہ جیش محمد ہے, یہ الگ مسلک ہے ان کا. یہ آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے, ایک دوسرے کو غیر مقلد اور مقلد کہتے ہیں, صحیح بھی نہیں سمجھتے. لیکن دونوں یہاں سے دو بھائی ہیں. ایک کو جیش محمد اپنی باتوں میں لا کر کشمیر بھیجتا ہے اور دوسرے کو لشکر طیبہ والے باتوں میں لا کر کشمیر بھیجتا ہے. دونوں مر جاتے ہیں وہاں. کس لیے؟ اگر وہاں کشمیر قبضے میں آ بھی گیا, ایک آسان سا کلیہ ہے, کشمیر آ گیا, سمجھو ان دونوں نے آزاد کر لیا. کشمیر تو ان کے قبضے میں آئے گا بھی نہیں, کشمیریوں کے پاس جائے گا. وہاں بے حساب پارٹیاں بنی ہوئی ہے, پہلے تو ان کے قبضے میں جائے گا آزاد ہونے کے بعد. لیکن اگر ان کے پاس آئے تو سادہ سی بات ہے, یہ آپس میں لڑیں گے. کیوں؟ لشکر طیبہ والے, اہل حدیث والے کہیں گے وزیر اعظم ہمارا ہوگا کشمیر کا, جیش محمد والے کہیں گے وزیر اعظم ہمارا ہوگا. ایک دوسرے کو لسٹ بتائیں گے اتنے ہمارے شہید ہوئے اور اتنے قربانیاں ہم نے دی ہیں. تو آج یہ بندوق, یہ گولی جو ہندو کے خلاف استعمال ہو رہا ہے, کشمیر فتح ہونے کے بعد یہ آپس میں استعمال کریں گے. اس کا مظاہرہ تو تم نے افغانستان میں دیکھا ہے, دور کی بات نہیں ہے, پڑوس کی بات ہے. دشمن روس نکلنے کے بعد وہ کس پر فائرنگ کرتے تھے؟ ان کا ہتھیار کس کے خلاف ہو رہا تھا؟ آپس میں ہو رہا تھا. کس چیز پر؟ کرسی پر, صدارت پر, وزارت پر. ان کا بھی یہی ہوگا. یہ تو بچے بھی سمجھ سکتے ہیں. اگر تم مخلص ہو اور تم یہ واقعی تم آپس میں نہیں لڑنا چاہتے ہو تو آج سخت وقت میں تم ایک کیوں نہیں ہوتے ہو؟ اعلان کر دو قوم کے سامنے کہ ہم ایک ہیں, ہم ایک ہیں, اہل حدیث اور دیوبند ایک ہے. اعلان آج نہیں کرتے اس مصیبت میں, مشکل وقت میں, تو کل یہ کیا کریں گے امن کے وقت؟ نہ سمجھ لوگے جو ان کی باتوں میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو وہاں جا کر جہاد کرتے ہیں. جہاد کیا کرتے ہیں؟ جہاد اگر یہ کرتے مخلص ہوتے تو یہ جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں ہوتا ہے وہی کام آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے. کوئی مختلف کام تو نہیں ہو رہے. جو مقبوضہ کشمیر کے اسلام آباد میں ہوتا ہے اس سے زیادہ خرابیاں, بدکاریاں آپ کے پاکستان کے اسلام آباد میں ہے. اگر تم واقعی مجاہد ہو تو اپنے اسلام آباد کو صحیح کرو. سب سے زیادہ شراب پیا جاتا ہے پاکستان کے اسلام آباد میں, سب سے زیادہ بدکاریاں ہو رہی ہے, ہر آدمی جانتا ہے. اس اسلام آباد کو صحیح کرو. تم وہاں ہندو کے اسلام آباد کو جا کر صحیح کرتے ہو, وہ تمہارے قبضے میں تو نہیں آئے گا. آج تمہارے اپنے گھروں میں, اپنے ملک میں, اپنے کشمیر میں انڈیا کی فلمیں چل رہی ہیں, تم وہاں کے سنیما کو گراتے ہو. یہ کون ٹھیک کرے گا؟ وہی جہالت والی باتیں ہیں. جس طرح پورے آپ ہائی لیول پر یہ دیکھیں گے تو انسان حیران ہوتا ہے. یہ کتاب ایسی چیز ہے, اللہ کی کتاب, کہ اس کو پڑھنے والا وہ زیرک ہوتا ہے, دانا سمجھدار ہوتا ہے. ہائی لیول پر آپ دیکھیں یہ باتیں ہم اکثر اپنے بھائیوں سے کرتے ہیں. دیکھیں بعض لوگ ہمیں یہ تانا دیتے ہیں کہ تم, یہ ساری دنیا نہیں سمجھتی ہے, ساری دنیا, صرف تم کچھ لوگ ہو, تم کچھ 10-15 آدمی ہو, تم سمجھتے ہو. ساری دنیا کی مثال تمہارے سامنے ہے.
ہمارے پڑوس کی باتیں ہیں. قرآن میں تو اللہ نے درس دیا ہے, سارا سمجھایا ہے کہ دنیا والے نہیں سمجھتے. نبی علیہ السلام سے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, کہ اگر تم دنیا کی زمین کی اکثریت کی بات مانو گے یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے. دنیا کی اکثریت والے گمراہ ہوتے ہیں. دیکھیں ہمارے پڑوس میں, حالانکہ وہ مسلکی فرقہ پرست لوگ ہیں, ہمارا ان سے مسلکی اور یا مذہبی کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن دیکھیں دنیا والوں نے پابندی لگائی راشن پر کہ تم راشن نہ خریدو گے نہ باہر بیچو گے. سارے دنیا والے انسانی حقوق والی تنظیمیں ساری خاموش تھی, لکھے پڑھے اور کتنے ڈگریوں والے لوگ ہیں سارے خاموش تھے. زندہ انسانوں کے کھانے پینے پر پابندی. لیکن اس پڑوس کے لوگوں نے ہتھوڑا اٹھا کر جب بت کو دکھایا کہ ہم بت کو مارتے ہیں تو دیکھے ساری دنیا اور سارے انسانی حقوق کی تنظیمیں چیخ اٹھی یہ ظلم ہے, پتھر کو مارنا ظلم ہے, پتھر کو ختم کرنا ظلم ہے, اور زندہ انسانوں کو مارنا دیکھے ساری دنیا کی نگاہوں میں یہ ظلم نہیں ہے, یہ تو انصاف ہے, یہ اقوام متحدہ کا انصاف ہے یہ. اور پتھر کو مارنا یہ ساری دنیا نے کہا, چیخ اٹھی. اس میں کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں, اس میں انسانی حقوق دیکھیں, انسانی حقوق والے خاموش. پڑوس تو چھوڑیں, آپ کے ملک کی حالت آپ دیکھیں. پاکستان میں بے چینی ہے, بدامنی ہے. سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری کا ہے, روز بروز بڑھ رہا ہے. یہ سارے انسانی حقوق والے خاموش ہیں, سارے انسانی حقوق والے. بے روزگاری سے کیا ہوتا ہے, خاندان ختم ہوتے ہیں. اس میں خواتین بھی آتی ہیں, شوہر کا کام نہیں ہوگا تو خاتون بھی متاثر, بچے بھی متاثر, پورا خاندان متاثر ہوتا ہے. سارے خاموش ہیں. لیکن اگر اس ملک میں آپ اسلام کی کوئی بات کریں گے کہ میں اپنی بیوی کو چادر اڑانا چاہتا ہوں, میں اپنی بیٹی کو برقع اڑانا چاہتا ہوں, تو انسانی حقوق والے کتے, یہ خنزیر, یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے کہ یہ ظلم ہے, تم انسان کے خلاف زیادتی کرتے ہو. دیکھیں بے روزگاری ہے, مر رہے ہیں, بے انصافی ہے, سارے خاموش ہیں. لیکن اگر آپ دین کا کوئی کام کریں گے تو سارے یہ چیخ اٹھیں گے, یہاں سے لے کر ان کے آقاؤں امریکہ اور برطانیہ تک. ایک زنجیر بنی ہوئی ہے سارے, یہ اسلام کے خلاف ہے. یہ نہیں چاہتے کہ لوگ اسلام کی بات مان لیں. اسی طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے جو مذہبی پیشوا ہیں بڑے, اور جو دوسرے ہیں جو نام نہاد ترقی پسند اور دانشور. افسوس بھی ہوتا ہے, بڑے بڑے شعراء آپ دیکھتے ہیں, افسوس ہوتا ہے جب دیکھتے ہیں ہم بڑے بڑے شعراء اور دانشور اور ترقی یافتہ یہ کوئی کارنامہ انجام دیتے ہیں. کارنامہ ان کا کیا ہوتا ہے, اسلام کے خلاف آزاد قسم کی کتابیں لکھتے ہیں, آزاد لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ترقی پسند کا نام دیا ہوتا ہے. تو اس پر ان کو انعام دیا جاتا ہے. انعام کیا ہوتا ہے, کبھی آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جب انعام ملتا ہے, نام نہاد دانشور, نام نہاد تعلیم یافتہ اور ترقی یافتہ, ان کو کیا انعام ملتا ہے؟ ان کو بڑے بڑی محفلوں کا انتظام کیا جاتا ہے. ان میں ان دانشوروں کو جو معمولی آدمی سے بات بھی نہیں کرتے, بڑے بڑے شعراء جو معمولی آدمی سے بات نہیں کرتے اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں, ان کو جب ایوارڈ ملتا ہے, انعام ملتا ہے, تو کیا ملتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ننگا بت دیا جاتا ہے. ننگا بت ان کو دیا جاتا ہے کہ یہ تم نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. وہ بت تو ایک شریف آدمی اپنے گھر بھی نہیں لاتا, مسلمان کا ایک بچہ بھی وہ ایوارڈ میں قبول نہ کرے. لیکن آپ کا وہ دانشور جو دعوے کرتا ہے کہ میں بڑا آدمی ہوں, شاعر, اس کو ایوارڈ میں وہ پیتل کا آپ نے کبھی دیکھا ہوگا, پیتل کا بت دیا جاتا ہے. یہ دانشور ہے, یہ عقل مند ہے. اس کے بجائے تو یہ کہہ سکتا تھا کہ بھائی مجھے آٹے کی بوری دے دو, مجھے چینی کی بوری دے دو, مجھے کچھ اور خرچہ دے دو, میں اس کو لے کر گھر میں کیا کروں گا, کیا بنتا ہے اس سے. اور یہی لوگ ہوتے ہیں, یہ تو صرف اسلام کے خلاف دنیا والے ان کو استعمال کرتے ہیں. یہی لوگ ہوتے ہیں جب یہ سارے ایوارڈ, سارے بت الماری میں پڑے ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں یورپ والے اسلام کے دشمن کہ اب تو ان کو استعمال نہیں کر سکتے, تو یہی پھر گلا کرتے ہیں کہ جی اتنے ایوارڈ کے باوجود ہمارا کوئی نہیں پوچھتا. ظالم, تمہیں تو اسلام کے دشمنوں نے استعمال کیا تھا, تم اتنا نہیں سمجھتے تھے, تم کیسے دانشور تھے, تم ان سے بت لے رہے تھے ایوارڈ میں. اور پھر یہ ایوارڈ دینے والے بھی بعض اوقات یہ بھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایوارڈ دینے والا اس کلمے کے نام پر جو ملک بنا ہے اس کا کبھی بڑا ذمہ دار آدمی یہ تقسیم کرتا ہے, صدر اور وزیر اعظم تقسیم کرتا ہے, ذمہ دار آدمی تقسیم کرتا ہے. ذرا ان میں سمجھ ہوتی, شرم اور حیا والے ہوتے تو یہ ایسے محفل میں بھی نہ جاتے کہ یہ کام ہم سے کرتے ہو. اس اسلامی کے قلعے کے ہم صدر ہیں, ہم وزیر اعظم ہیں, ہم سے یہ بت تقسیم کرتے ہو, ہم سے یہ ایوارڈ فنکاروں اور گلوکاروں اور ڈانسروں کو دیتے ہو. یہ تو کسی خاکروب سے, کسی چرسی سے, کسی ملنگ سے, کسی دھوکہ باز سے یہ تقسیم کرو.
ہم سے اتنے بڑا عہدہ ہے, ہم سے یہ فنکاروں کو, ناچنے والوں کو دیتے ہو, اور وہ بھی بت تقسیم کرتے ہو. مسلمان کا ایک بچہ بھی یہ نہ لے کسی سے جو مسلمان کا بچہ ہو. اور یہ ہمارے ملک کے بڑے بڑے دانشور دیکھے, یہ وہاں پر باقاعدہ لینے کے بعد شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, اور تالیاں بھی لوگ پیٹتے ہیں. تالیوں والے بھی پاکستانی ہوتے ہیں, کلمہ پڑھنے والے. تو دنیا میں ایک میدان نہیں ہے. دیکھیں ہر طرف جتنے بھی میدان ہیں وہ ہر طرف سے ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں. ہمارے کتنے لکھے پڑھے بھائی ہوتے ہیں, دوست ہوتے ہیں, وہ ان کی باتوں میں آ جاتا ہے کہ نہیں جی مولوی صاحب ٹھیک کہتا ہے, یہ سیاستدان صحیح کہتا ہے, یہ ہمارا دانشور صحیح کہتا ہے. تم جو ہو تم سختی کرتے ہو, تم پرانی باتیں ہمارے سامنے بیان کرتے ہو. پرانی باتوں میں تو عزت ہے, پرانی باتوں میں تو حیا ہے, پرانی باتوں میں کامیابی ہے. یہ پرانی نہیں ہے. یہ آج بھی اس پر عمل کرو گے دنیا میں بھی کامیاب رہو گے. تمہاری رب کی بات کبھی پرانی نہیں ہو سکتی ہے. تمہارے رب نے یہ باتیں تمہیں سمجھانے کے لیے بیان کی ہے. اسی بڑے ظالم فرعون کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ میرے مقابلے میں کوئی نہ آئے, اس لیے لڑکوں کو, جوانوں کو ذبح کرتے تھے, لڑکیوں کو چھوڑ لیتے تھے, لڑکیوں کو چھوڑتے تھے. لیکن اللہ کے منصوبے کا جو مقابلہ کرتا ہے ان کا یہی اشر ہوتا ہے. دیکھیں جس بچے کے ہاتھ سے موسیٰ علیہ السلام جو بعد میں اللہ کے پیغمبر بنے, جس کے ہاتھ سے اللہ نے ان کو غرق کرنا تھا اور تباہ کرنا تھا, ان کی سلطنت کو ختم کرنا تھا, اس بچے کو اٹھا کر کتنا بڑا درس ہے, کتنا بڑا درس ہے. اس بچے کو اٹھا کر اس ظالم فرعون کی جولی میں ڈال دیا. تم کتنے بڑے بدماش ہو, تم اللہ کا مقابلہ کرتے ہو. یہ بچہ یہ تم جولی میں رکھو گے, گود میں تم اس کو کھلاؤ گے پلاؤ گے, وہ رب تمہیں تمہارے ہاتھوں سے اس کو جوان تمہارے گھر میں جوان کر کے دکھائے گا تمہیں. کتنی بڑی عبرت ہے. دیکھیں وہ بچوں کو ذبح کر رہے تھے کہ وہ بچہ نہ آئے مقابلے میں, اور جس بچے کے ہاتھوں سے اللہ نے اس کو تباہ کرنا تھا اس کو اٹھا کر اس کے گود میں ڈال دیا, اس کے گود میں ڈال دیا, اس کے گھر میں جوان کیا اس کو. ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ لیکن وہ رب القادر رب, وہ جب کرنے پر آئے تو وہ ایسے کام بھی کرتا ہے. اور پھر ان کو جب چھوٹ دی, رخصت دی, کرتے رہے. جب وقت پورا ہوا تو پھر کیا ہوا؟ مالک نے فرمایا کہ وہ بڑے ظالم تھے. واستكبر ہوا وجنوده في الارض بغیر الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون, کہ اس نے استکبار کیا, بڑائی کی, اور اس کے لشکر بھی اس کے ساتھ تھے زمین پر ناحق, اور یہ گمان کیا کہ ان کو ہمارے پاس نہیں آنا ہے, ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. تو کیا ہوا؟ جب وہ تکبر میں, غرور میں اور ظلم میں آگے بڑھا تو ایک دن ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ, ہم نے اس کو پکڑا اور اس کے لشکر کو پکڑا. فَنَبَذْنَاهُمْ, سارے سب کو جمع کر کے, فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ, سب کو جمع کر کے دریا میں ڈال دیا. وہ بھی سمجھ رہا تھا کہ کوئی مقابلے والا نہیں ہے, لیکن مالک نے چھوٹ دی تھی. جب وقت آیا تو مالک فرماتا ہے ہم نے اس کو پکڑا. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ, ہم نے دریا میں ڈال لیا. دریا میں ڈالنے کے بعد اے آنکھوں والو, اے سوچنے والو, ایک سننے والو, فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ, دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوا. ڈرو اللہ سے. ظالم کو جب اللہ پکڑتا ہے تو اس طرح پکڑتا ہے. اس نے تکبر کیا. دوسرا بندہ تھا قارون, اس کو اللہ نے مال دیا تھا. مال کی وجہ سے وہ بڑا فسادی بنا ہوا تھا. بجائے اس کے کہ مال اللہ دے, اللہ کا ماننے والا تھا یہ قارون بھی, بنی اسرائیل سے تعلق تھا. بجائے اس کے کہ جس کو اللہ مال دے وہ اللہ کی راہ میں مال کو لگائے, اللہ کا شکر ادا کرے قدم قدم پر. یہ ظالم, یہ دوسروں کا حق مارنے والا, دوسروں کی جائیداد اپنے نام لکھنے والا اور ظلم کرنے والا تھا. قوم کے لوگوں نے اس کو بھی سمجھایا اور اس کو ڈرایا اللہ کے عذاب سے. ان سے کہا کہ اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے تو اپنے اس مال سے وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ, اس سے آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کرے. اللہ نے مال دیا ہے, اللہ کے راہ میں مال خرچ کرے, صدقات دے, خیرات دے, مساجد بنائے, زکوٰۃ نکالے اور یتیموں اور مساکین کو کھلائے, جو مستحق ہیں ان کو کھلائے پلائے, اللہ کا حق اس سے نکالے, اس سے تمہارا آخرت کا گھر بن جائے گا. اور یہ بھی ان کو سمجھایا کہ اللہ نے تم پر یہ احسان کیا ہے, واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین. جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تو اس طرح تم اللہ کے بندوں پر بھی احسان کرو اور زمین پر فساد نہ کرو. اے قارون سیٹ صاحب, ظلم زیادتی نہ کرو.
اللہ کی گرد میں آؤ گے تو نہ تمہارا مال کام آئے گا اور نہ تمہیں کوئی چھڑانے بچانے والا ہوگا. لیکن اس کا بھی یہ خیال تھا کہ کون مجھ پر ہاتھ ڈال سکتا ہے, اتنے بڑے بڑے تعلقات ہیں ہمارے وزیروں مشیروں سیاستدانوں کے ساتھ, اتنے بڑے نوکر چاکر ہیں ہمارے اور اتنے چوکیدار ہیں, گارڈ کھڑے ہوئے ہیں, کون مجھ پر ہاتھ ڈال سکتا ہے. اس کے ذہن میں نہیں تھا کہ ہاتھ ڈالنے والا جب ڈالنے پر آتا ہے تو سارے چوکیدار کھڑے ہوتے ہیں, سارے گارڈ اور سارے وزیر اور مشیر ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے. اس نے نہیں مانی اچھے لوگوں کی بات جنہوں نے اس کو ایمان کی طرف بلایا اور یہ دعوت دی کہ اپنے لیے آخرت کا گھر بناؤ, فساد نہ کرو, بڑائی نہ کرو, تم بھی اللہ نے مال دیا ہے. اس میں عبرت ہے ہمارے لیے, یہ آج کی لیے بھی ہے, یہ پرانی باتیں نہیں ہے. آج بھی کسی بھائی کو, ایماندار کو اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کا بہترین صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے, اس سے زکوٰۃ نکالے, اس سے وہ مساکین و مستحقین کی خدمت کرے. وہ یہی اس کا مال ہے, یہی اس کا مال ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس صدقے کا کچھ مال لایا گیا, کسی نے ہدیے کے طور پر مال لایا تو نبی علیہ السلام کو بتایا گیا. نبی علیہ السلام نے پوچھا کہاں ہے وہ, تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ تو میں نے کچھ تقسیم کر لیا, فلاں فلاں کو دے دیا اور یہ کچھ اپنے لیے رکھا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جو تقسیم کیا وہ اپنے لیے رکھا اور یہ جو یہاں گھر میں رکھا ہے یہ تو کھا لیں گے ہم, یہ تو کھا لیں گے جو اللہ کے راہ میں دیا, تک آپ نے دوسروں کو دیا وہ تمہارا مال ہے. تو یہاں جو مال ہم اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نام پر دیتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اصلی مال ہمارا یہی ہوتا ہے. اصلی مال ہمارا یہی ہوتا ہے جو یہاں پر بینک میں ہم جمع کرتے ہیں, جو جائیداد کی شکل میں جمع کرتے ہیں, جو بچوں کے لیے جمع کرتے ہیں. یہ ہمارا مال نہیں ہوتا, یہ تو پیچھے رہنے والا مال ہے, یہ تو پیچھے رہ جائے گا. ہم خالی ہاتھ چلے جائیں گے, خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ چلے گئے. عقل مند وہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اپنے مال کو اپنے سے آگے کرے, آگے کرے. دنیا میں لوگ انشورنس کرتے ہیں, اس لیے انشورنس کرتے ہیں کہ ان کو اس کا بے حساب حصہ ملے, 1 سے 20 روپیہ بن جائے. لیکن یہ اس کو 20 تو مل جاتا ہے, مرنے کے بعد ملتا ہے. کتنے بیوقوف ہوتے ہیں, مرنے کے بعد ان کو 10,000 کی بجائے 10 لاکھ مل جاتا ہے. یہ 10 لاکھ کس کو ملے گا؟ پسماندگان کو ملے گا. اب یہی 10,000 اگر اس نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے نام پر دیا تھا تو یہ کس کو ملے گا؟ یہ اسی کو ملے گا جب اللہ کے پاس جائے گا. یہ آسان حساب سے 10 گنا, 10 لاکھ دیا تھا کتنا بنا؟ آسان حساب سے 1 کروڑ اس کا وہاں مل گیا. 10 لاکھ دیے تھے, دیکھیں دنیا والوں نے 60 لاکھ 10 لاکھ دیے تھے, 60 لاکھ دیے, لیکن وہ پسماندگان کو دیے. اور اس نے 10 لاکھ جو اللہ کو دیے تھے تو جانے کے بعد 10 سے ضرب دے دے, آسان 1 کروڑ ہو گیا. ورنہ یہ 700 بھی بن سکتا ہے, یہ بے حساب بھی بن سکتا ہے. یرزق من یشاء بغیر حساب, بے حساب کروڑوں بھی بن سکتا ہے. آپ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دیں گے, کتنا بنے گا؟ کتنا بن سکتا ہے؟ یہ کروڑوں کے حساب سے بھی بن سکتا ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خلوص کے ساتھ, اچھے ایمان کے ساتھ 1 کھجور بھی اللہ کے راہ میں دیتا ہے, 1 کھجور اللہ کے راہ میں دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دائنے ہاتھ میں لے کر اس طرح بڑھاتا ہے کہ احد پہاڑ جتنا بنا لیتا ہے. دیکھیں 1 کھجور کو احد پہاڑ بنا لیا. اب آپ 1 کھجور کو احد پہاڑ کے برابر رکھیں, کتنا فرق ہے اس میں؟ آپ کروڑوں کے حساب سے کھجور رکھیں تو وہ پہاڑ جتنے نہیں ہوں گے, 1 کھجور سے دیکھیں کروڑوں کھجور بن گئے. اسی طرح آپ 1 روپیہ دیں گے اللہ کی راہ میں خلوص کے ساتھ تو وہ کروڑوں سے بھی بڑھ جاتا ہے اللہ کے ہاں. لیکن ایمان ہونا چاہیے, ایمان صحیح ہو. اگر ایمان نہیں ہے, عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ, ایمان خراب ہے, عقیدہ خراب ہے, مردہ پرستی ہے, فرقہ پرستی ہے, قرآن حدیث کے خلاف اکابرین کی بات مانی جاتی ہے, تو ایسے لوگوں کا اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ہے. ایسے کام تو اس سے پہلے یہود و نصارہ بھی کبھی کبھی کرتے تھے. اگر یہ کلمہ پڑھنے والا بھی کرے اجر نہیں ملے گا. اجر اس وقت ملے گا جب ایمان صحیح ہو, جمائے ہوا ایمان ہو, اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود غوث العظم اور حاجت روا نہ ہو. ان سے کہا گیا کہ زمین پر ولا تبغ الفساد فی الارض, فساد نہ کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. یہی جو باتیں, جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی, اس سورہ قصص کی آخری آیات ہے, آخری رکوع ہے. اس سے پہلے دیکھیں 2 قسم کے انسانوں کی بات ہوئی, ایک اقتدار والا ہے, ایک پیسے والا ہے. تاریخ کی کتابوں میں ہمارے اسلامی حکمرانوں کی باتیں بھی آئی ہیں. ویسے صحابہ کرام تو سارے نمونہ ہے, سارے ہمارے لیے نمونہ ہے. نبی علیہ السلام نے ان کی تربیت کی تھی. وہ دنیا دار نہیں تھے, کرسی نہیں مانگتے تھے, ووٹ نہیں مانگتے تھے. آج تو بےایمان آدمی بھی ووٹ مانگتا ہے اور لکھتا کیا ہے
بے باک اور نڈر اور ایماندار دیانتدار امیدوار، اور پہلے ہی منتخب ہونے کے بعد معمولی نالی اور گلی میں وہ کوشش کرتا ہے کہ 50,000 روپے کھا لو، لیکن بینر پر کیا لکھتا ہے؟ ایماندار، مخلص، بے باک۔ یہ ضرور لکھیں گے۔ اس میں بھی اگر کوئی اس کو ووٹ دیتا ہے تو اس کے ساتھ وہ برابر کا شریک ہے، اگرچہ وہ اس کو حصہ نہیں دیتا لیکن شیئر ہے اس کا، شیئر ہے اس کا، جتنا بھی کھائے گا۔ پاکستان میں اب تک جتنے بھی حکمران آئے ہیں خود ایک دوسرے پر گواہی دیتے ہیں کہ اس نے 1 ارب کھایا، اس نے 10 ارب کھایا، کوئی انکار نہیں کرتا، کسی نے نہیں کہا کہ میں نے نہیں کھایا ہے، سارے تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ میں جانے والا کیا کہتا ہے کہ جی یہ تو میں نے 10 ارب کھایا، مجھ سے پہلے والے نے کھایا تھا۔ وہ پھر دوسرے پر الزام لگاتا ہے کہ میں نے 10 کھایا، تم نے 20 کھایا ہے، یعنی مانتے ہیں کہ ہم نے کھایا لیکن تم نے بھی کھایا ہے۔ سارے کھاتے ہیں، ان کو ووٹ دینے والے بھی مجرم ہیں، ان کو ووٹ دینے والے بھی مجرم ہیں۔ جو جس کو ووٹ دیتا ہے اور وہ چوری کرتا ہے، وہ ڈاکہ ڈالتا ہے، وہ قوم کا حق مارتا ہے، وہ اس کے ساتھ برابر کا شریک ہے۔ اور جو شریف ہوتا ہے، ایماندار، دیانتدار، وہ کبھی کسی سے یہ چیزیں نہیں مانگتا۔ یہ تو ذمہ داری ہوتی ہے۔ کوئی شریف آدمی کا کیا کام ہے کہ وہ کسی سے کہے کہ جی مجھے بڑا بناؤ؟ بڑا آدمی بھی کبھی نالیاں صاف کرتا ہے، کبھی گلی میں جھاڑو دیتا ہے کہ مجھے بڑا بناؤ، میں تمہاری نالی صاف کروں گا، تمہاری گلی صاف کروں گا۔ وہ سمجھ لے کہ یہ فراڈی ہے۔ یہ فراڈی اپنے گلی کو صاف کیوں نہیں کرتا؟ یہ مجھ سے ووٹ لے کر یہ فراڈ کرے گا اور یہ فراڈ میں بھی شامل ہوں گا، اگرچہ یہ مجھے حصہ نہیں دے گا۔ یہ تو سیدھی سادی باتیں ہیں۔ مانگنے والا وہ مخلص نہیں ہوتا، مخلص نہیں ہوتا، وہ لٹیرا ہے، وہ لوٹنا چاہتا ہے اور اس طریقے سے اپنے آپ کو آگے کر کے، ظاہر ہے آپ نے نمائندہ کیا، اب جو بھی وہاں کا ٹھیکہ ہوگا اس کو ملے گا، اور وہ ٹھیکیدار وہ پہلے سے اپنا حصہ لے گا، وہ ماریں گے اسے۔ مومن ایسا نہیں کرتے۔ ان میں کچھ واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ صحابہ کرام تو سارے ہمارے لیے نمونہ تھے۔ بعض یورپ والے یا دوسرے یہ نام نہاد دانشور اور سیاستدان ہمیں تانا دیتے ہیں کہ اسلام جو ہے اس میں سختی ہے، اسلام میں جو انصاف ہے وہ کسی مذہب میں نہیں ہے۔ دیکھیں انصاف اسلام میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیت المقدس کو فتح کرتے ہیں، بیت المقدس کو فتح کرتے ہیں، فاتحانہ انداز سے جاتے ہیں، تو اس وقت وہ سواری پر جاتے ہیں، تو اندر جب داخل ہوتے ہیں تو سواری پر سوار ہونے کا نمبر کس کا ہے؟ غلام کا ہے، غلام کا ہے۔ غلام سوار ہو کر اندر جاتے ہیں۔ آج کا کوئی حکمران، وزیر اعظم، جمہوریت کا چیمپئن، وہ ایسا کر سکتا ہے کہ اپنے ملازم کو اپنے کرسی پر بٹھائے یا اپنے اسپیشل جہاز میں بٹھائے؟ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں ہمارے بڑے یہ ہیں بزرگ، انہوں نے یہ نمونے چھوڑے ہیں۔ اور جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ تاریخوں کی کتابوں میں آتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے نیک اور پرہیزگار خلیفہ مسلمانوں کے گزرے ہیں۔ ان کے لیے آتا ہے کہ جب ان کی وفات ہو رہی تھی، دیکھیں مالدار بھی ہیں اور حکمران بھی ہیں، مالدار بھی ہے حکمران بھی ہے۔ مومن ایسا ہوتا ہے، ایماندار، اللہ سے ڈرنے والا۔ یہ جب وفات پا رہے تھے تو یہ آیتیں ان کے زبان پر تھی، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، کہ یہ آخرت کا گھر یہ ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو زمین پر نہ بڑائی کرتے ہیں، علوا فی الارض ولا فساد، اور نہ فساد کرتے ہیں۔ متقیوں کے لیے ہمارے ہاں بہت اچھا انجام ہے۔ یہ ان کے زبان پر تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کیسے حکمران تھے؟ یہ جب آئے خلیفہ بننے سے پہلے بڑے آزاد خیال تھے۔ آزاد خیال اس طرح کے شکار پر جاتے تھے تو شکار کے وقت اتنے قافلے ان کے ساتھ ہوتے تھے، اتنا کھانا پینا اور اتنے اخراجات کرنے والے تھے، شہزادے تھے، کہ لوگ دیکھ کر حیران ہوتے تھے۔ لیکن جب ذمہ داری پڑی اس پر، ذمہ داری خود الیکشن نہیں لڑا، کسی کا مقابلہ نہیں کیا، الیکشن نہیں لڑا انہوں نے، ذمہ داری ڈالی گئی اس پر، نامزد کیے گئے کہ تم مسلمانوں کی خدمت کرو گے، تو یہ تو سمجھ گئے کہ ذمہ داری آ گئی۔ پہلے تو ذمہ داری نہیں تھی، آنے کے بعد انہوں نے اپنے قوم سے، اپنے خاندان سے جائیداد لینی شروع کی واپس۔ قوم تو وہ تو پشتوں سے حکمران آ رہے تھے، بڑے جائیداد والے تھے، انہوں نے جائیداد ان پر ہاتھ ڈالا، سب سے پہلے خاندان والوں پر جائیداد لینی شروع کی۔ سارے چیخ اٹھے اور اپنا جائیداد جو تھا وہ بھی بیت المال میں داخل کر دیا۔ سب نے کہا یہ تم کیا کرتے ہو؟ خاندان والوں کو ذلیل کرتے ہو، سارا تم چھین لوگے تو خاندان والے تمہارے کمزور ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کمزور ہوتے ہیں یا طاقتور ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے دین کی بات ہے، یہ مسلمانوں کی امانت ہے، یہ میں تم سے ایک ایک لے کر مسلمانوں کو واپس کروں گا۔ میں نے اپنا بھی واپس کر دیا۔ یہاں تک کہ ان کے خاندان والے مشورہ کرتے ہیں، دیکھیں یہ بھی حکمران ہے، یہ بھی حکمران ہے، اپنا مال بھی خزانے میں داخل کر بیت المال میں اور دوسروں سے بھی لیتا ہے۔ خاندان والے آتے ہیں، خاندان والے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ تو اس طرح نہیں ہوتا۔ ان کی جو پھوپھی تھی،
پھوپھی تھی جو خاندانوں میں ہوتی ہے وہ زیادہ بے باک تھی اور وہ ان کے یہ احترام بھی کرتے تھے. ان کو بھیجا ہے کہ آپ جا کر بھتیجے سے بات کریں کہ ایسا ظلم نہ کریں ہمارے ساتھ، ظلم نہ کریں ہمارے ساتھ. تو وہ آتی ہے اپنے بھتیجے عمر بن عبدالعزیز کے پاس، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں، وہ بادشاہ وقت ہیں، وہ ان کے پاس آتی ہے کہ اے بھتیجے دیکھیں یہ تم نے کیا شروع کیا ہے، سارا کچھ تم نے چھین لیا، سارے خاندان والے پریشان ہیں، قوم والے سارے پریشان ہیں، کیوں ایسا زیادتی کرتے ہو؟ تو انہوں نے ساری سننے کے بعد کہا پھوپھی کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا بھتیجا جہنم چلا جائے؟ چاہتی ہو؟ سوال اس نے ایسا کیا. تو پھوپھی تو یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ ہاں تم جہنم چلے جاؤ لیکن ہماری جائیداد کو ہاتھ نہ لگاؤ، خاموش ہوئی وہ. اس نے اس کو موقع نہیں دیا کہ ہاں بس تم آ گئی ہو میں اپنے خاندان سے نہیں لوں گا. یہاں تو یہ آپ پہلے سے مشورہ ہوتا ہے، جی مجھے کونسلر بننے دو، مجھے وزیر بننے دو، بیٹے سے کہتا ہے تمہارے لیے یہ کام کروں گا، بیٹی سے کہتا ہے یہ کروں گا، داماد سے کہتا ہے وہ کروں گا، پہلے سے منصوبے ہوتے ہیں. دیکھیں مسلمانوں کا حکمران ایسا ہوتا ہے، انہوں نے وہ جمع کیا ہوا مال جمع کر دیا بیت المال میں، لے لیا ان سے. جب واپس گئی ہے تو وہ کیا کہتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ قوم والے تو منتظر تھے کہ یہ اچھی خبر سنائیں گی. تو جب گئے ہیں انہوں نے کہا کہ میں تم سے کہا کرتا تھا کہ یہ اس خاندان سے لڑکی نہ بیاؤ. لڑکی کون سے خاندان کی تھی؟ یہ عمر بن خطاب کے خاندان سے یہ لڑکی آئی تھی. ان کی والدہ عمر بن خطاب کے خاندان سے تھی، ان کی نواسی تھی. خاموش ہو گئے وہ. انہوں نے ان سے کہا کہ اب یہ کسی کی نہیں مانے گا عمر بن عبدالعزیز، یہ اپنی کرے گا. اور اپنی وہ کوئی غلط نہیں کر رہے تھے، دین اسلام کی بات مان رہے تھے. یہ نہیں کہ دوسروں کو پریشان کیا ہوا تھا، خود سارا کچھ اتنی خدمت کر رہے تھے مسلمانوں کی اتنی خدمت کر رہے. بہت سارے واقعات ہیں درس کے لیے آج مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں حکمرانوں کے لیے. لیکن یہ تو اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا صدر اتنے مزے کرتا ہے تو یہ کہتا ہے ہم بھی مزے کریں گے. برطانیہ کا وزیر اعظم اس طرح لوٹ مار کرتا ہے، اتنا بڑا محل بنا ہوا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی محل ہونا چاہیے. ان کے نگاہوں میں تو یہ ننگ ڈھڑنگ، یہ جو خنزیروں کے پالنے والے اور کتوں کو بستروں پر لٹانے والے، یہ ان کے اکابرین ہیں. اس طرف دیکھتے ہیں، اس لیے تو لٹیرے ہیں یہ سارے. یہ اس طرف نہیں سوچتے کہ ہم دیکھیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے کیا کیا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا کیا ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کیا کیا ہے. صحابہ کرام کو ہم دیکھیں، قرآن کو دیکھیں، حدیث کو دیکھیں. یہ تو دیکھتے ہیں کہ انڈیا کا وزیر اعظم کیسے زندگی گزارتا ہے، دوسرے عیاش کیسے، تاکہ ہم بھی اسی طرح زندگی گزارے. تو اس کے لیے آتا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہ ایک مرتبہ یہ گھر آئے تو دروازے پر دستک دی ہے تو دروازہ نہیں کھلا، دوبارہ دستک دی ہے نہیں کھلا. کافی دیر کے بعد دروازہ کھلتا ہے. ایک بچی آتی ہے دوڑتے ہوئے، بچی دروازہ کھولتی ہے اور منہ پر ہاتھ رکھا ہوا ہے. بچی دروازہ کھولنے کے بعد فوراً بھاگ جاتی ہے. جانے کے بعد یہ ناراض بھی ہوتے ہیں، ناراضی کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ کیا تم نے کیوں اتنا جلدی دروازہ نہیں کھولا، کب کا میں دستک دے رہا تھا. باتیں بھی نہیں کر رہی تھی وہ بیٹیاں، ایک طرف خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی. آخرکار جب سمجھ گئی کہ بابا تو ناراض ہو رہا ہے، اس میں سے ایک بیٹی بول پڑی، بابا کہ پہلی دستک بھی ہم نے سن لی تھی، پہلی دستک بھی ہم نے سن لی تھی، لیکن میں اس سے کہہ رہی تھی کہ تو جا کر بابا کے لیے دروازہ کھول، اور یہ مجھ سے کہہ رہی تھی. اس لیے ہم کوشش کر رہے تھے. آج ہم نے پیاز کے ساتھ روٹی کھائی ہے، آج ہم نے پیاز کے ساتھ روٹی کھائی تھی. ایسا نہ ہو کہ دروازہ کھلتے وقت ہمارے منہ کی بو تمہیں بری لگے، اس لیے ہم ایک دوسرے کو ٹال رہے تھے کہ جا کر بابا کو دروازہ تو کھول لے. ایسے حکمران گزرے ہیں، اتنے بڑے بادشاہ گھر میں پیاز سے روٹی کھاتے ہیں. کیوں؟ مسلمانوں کی امانت ہے، وہ مسلمانوں کی امانت ہے، اپنا سمجھ کر نہیں لٹاتے تھے. یہی اب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے لیے آتا ہے کہ جب یہ بیمار ہوئے کسی نے زہر دیا، گھبرانے والے نہیں تھے. اس کے لیے یہ بھی آتا ہے شروع میں. دیکھیں یہ کتنے اچھی باتیں ہیں درس کے لیے. شروع میں آتا ہے ان کے پیچھے کچھ جا رہے تھے مسلمان، تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ کچھ سوال ہوگا، پوچھنا ہوگا. گھر تک گئے، ان سے پوچھتے کیا بات ہے. انہوں نے کہا جی کوئی بات نہیں ہے. پھر آپ میرے پیچھے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم آپ کے گارڈ ہیں، ہم آپ کے محافظ ہیں. انہوں نے کہا اچھا آپ کب سے؟ بولے جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، آپ سے پہلے والے کے ساتھ بھی تھے. تو یہ ایماندار عقل مند ہوتا ہے. انہوں نے کہا اچھا پہلے والے کے ساتھ بھی تھے، وہ کہاں گیا؟ انہوں نے کہا جی وہ تو مر گئے. بولا تم کیسے گارڈ ہو، محافظ ہو؟ پہلے والے کو نہ بچا سکے مجھے کیا بچاؤ گے تم؟ اپنا کام کرو، جا کر مسلمانوں کی کوئی اور خدمت کرو، میرا پیچھا چھوڑ دو، اللہ محافظ ہے میرا، اللہ بچائے گا. ایسا سوچتے تھے. یہاں تو منتخب ہونے سے پہلے گلی گلی جاتا ہے، پگڑی پیروں میں رکھتا ہے، منت کرتا ہے، اور ہر ایرے غیرے کو کوئی کسی کو باپ بناتا ہے، کسی کو بڑا بناتا ہے. لیکن اس کے بعد منتخب ہونے کے بعد یہ پھر
کس کس بہانے سے اپنے گارڈ کھڑا کر دیتا ہے تاکہ یہ غریب آدمی، پہلے تو بینر پہ تھا بے باک نڈر، اور اب جو ہے غریب آدمی کے دستخط سے بھی ڈرتا ہے، اب وہاں پر محافظ کھڑا ہوا ہے، لوگ خود بیوقوف بن رہے ہیں، معمولی آدمی گارڈ کھڑا کرتا ہے، مجال ہے کوئی اس سے ملاقات کرے؟ جو اس عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس جو بھی آتے، صحابہ کرام کے پاس جو بھی آتے، مسلمانوں کے جتنے بھی امیر گزرے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے، ڈائریکٹ ان کے دروازے کھلے ہوتے تھے۔ اس میں بھی درس ہے، جو کہتے ہیں جی ہم تو یہ باباؤں کے پاس اس لیے جاتے ہیں مزار کے پاس کہ ہمارے وسیلے ہیں، بابا بادشاہ کے پاس جانے سے پہلے وزیر کے پاس جانا ہوتا ہے اور دوسرے کے پاس جانا ہوتا ہے، حالانکہ ان کو پتہ نہیں اسلام کا، اسلامی بادشاہ کے دروازے پر رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، اگر وہ مسلمانوں کا بادشاہ ہوگا، مسلمانوں کا امیر ہوگا تو وہاں آپ کو کسی اور کے پاس نہیں جانا ہوگا، ڈائریکٹ آپ بادشاہ کے پاس جائیں گے، ورنہ بادشاہ آپ کے دروازے پر آئے گا۔ اسلام میں ایسا بادشاہ ہوتا ہے۔ یہ تو تم ہندو کے بادشاہ کی مثال دیتے ہو، یہ تو تم یہودیوں کی بادشاہ کی مثال دیتے ہو، مسلمانوں کے بادشاہ کے دروازے پر گارڈ نہیں ہوتا، وزیر نہیں ہوتا، ڈائریکٹ تم جا سکتے ہو، اس میں وسیلے اور واسطے کی کیا بات ہے؟ عمر بن خطاب گلیوں کا چکر لگاتے تھے، سارے صحابہ کرام جتنے حکمران ہیں سارے گلیوں کا چکر لگاتے تھے، کبھی انہوں نے پابندی نہیں لگائی، یہ مسلمانوں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی اس کے پاس جانے سے پہلے چپڑاسی کے پاس جانا ہوتا ہے، وزیر کے پاس؟ یہ تو معمولی اللہ کا بندہ انسان ہوتا ہے مسلم، اور جو مہربان رب ہے جو پکار کر کہتا ہے ادعونی، پکارو، آؤ میرے قریب، استجب لکم، دوں گا میں تمہیں۔ ایسے رب کے لیے کوئی یہ مثال دے کہ اس لیے ہم جاتے ہیں کس کے پاس؟ ہڈیوں کے ڈھانچے کے پاس، یہ مردے اور مٹی کے پاس۔ پرانی قبر میں تو مٹی ہوتی ہے، ڈھانچہ بھی نہیں ہوتا، یہ ڈھانچے کے پاس جاتے ہیں، ڈھانچہ ہماری بات عظیم رب کو سنائے گا۔ یہ عقیدہ رکھے کہ 500 دور جو ڈھانچہ پڑا ہوا ہے، جو قبر کے اندر مٹی پڑی ہوئی ہے 1000 میل دور، وہ پہلے میری بات سن لیتا ہے اور اس کے بعد اتنے عظیم رب جو شارک سے زیادہ قریب ہے اس تک میری بات پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ کچرا نہیں ہے، یہ تو کچرا ہے۔ اس لیے تو مالک فرماتا ہے کہ اس کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے۔ ایسے کچرے کو، انسان کو اللہ نے بندگی کے لیے پیدا کیا اور یہ اتنا نمک حرام بیوقوف بنا کہ کوتا اور کتا وہ مالک کو پہچانتے ہیں، یہ کوتے اور کتے سے بھی بدتر ہو گیا۔ دیکھیں کتا اپنے مالک کو پہچانتا ہے، دم ہلاتا ہے، آپ اس کے مال کے قریب جائیں گے کتا آپ کو نہیں چھوڑے گا، اس جیسا آپ لباس پہن لے، اس کے مالک جیسا لباس پہن لے، کتا پہچانتا ہے یہ میرا مالک نہیں ہے، جو مجھے دودھ کھلاتا ہے، گوشت کھلاتا ہے، وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ گدھا جس کو ہم کہتے ہیں بیوقوف ہے، وہ بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن اگر غیر مالک اس کو پکڑے تو لتیاں جاڑتا ہے، پہچانتا ہے یہ میرا مالک نہیں ہے۔ اور یہ حضرت انسان جو دعویٰ کرتا ہے میں اشرف المخلوقات ہوں، اس کو اپنا مالک معلوم نہیں ہے۔ اس سے کہو لاہور والا تمہارا داتا، یہ کہتا ہے بالکل ہے میرا، جھک جاتا ہے۔ اس سے کہو پنڈی والا تمہارا معبود ہے، یہ اس کو بھی مان لیتا ہے۔ اس کو جہاں بھی تم لے جاؤ گے بے حساب مالک بنے ہوئے ہیں۔ اس سے تو وہ گدھا اور کتا وہ جاننے والا ہوتا ہے، وہ جانتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ نے مثال دی اپنے اس کتاب میں بیان کی ہیں۔ اور بعض بھائی جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ بھی ایک بات ہے جو اکثر یہ بھائی کہتے ہیں، ماننا نہیں چاہتے تو یہ اکثر دلیل کے طور پر کہتے ہیں کہ جی قرآن ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن کیوں تمہارے سمجھ میں نہیں آتا؟ قرآن میں کون سی بات مشکل ہے؟ کون سی مخلوق کی بات کی ہے جو تم نہیں جانتے ہو؟ قرآن میں تو زمین کی بات ہے، زمین تم نہیں جانتے ہو۔ قرآن میں آسمان کا نام ہے، آسمان تم نہیں جانتے ہو۔ قرآن میں سورج کا نام ہے، قرآن میں چاند کا نام ہے، قرآن میں ستاروں کا نام ہے، قرآن میں تمہارا اپنا نام ہے انسان، قرآن میں تمہارے ماں باپ کا ذکر ہے، قرآن میں تمہاری اولاد کا ذکر ہے، قرآن میں پانی کا ذکر ہے، قرآن میں پھل اور فروٹ کا ذکر ہے، قرآن میں تمہارے کھیتوں کا ذکر ہے، درختوں کا ذکر ہے، تمہارے اپنے آنکھوں کا، تمہارے دماغ، ہاتھ اور پیر کا ذکر ہے۔ اور قرآن میں تو دیکھے اللہ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے۔ قرآن میں تو تمہارے پخانے کا بھی ذکر ہے، یہاں تک ہے۔ دیکھیں قرآن کی بات اگر کوئی کہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہ بھی ذکر ہے۔ مالک فرماتا ہے جب تم حاجت سے فارغ ہو جاؤ تو پانی استعمال کرو، پاکی کر کے نماز پڑھو۔ دیکھیں ان چیزوں کا بھی ذکر ہے قرآن میں مکھی کا بھی ذکر ہے، قرآن میں مچھر کا بھی ذکر ہے، قرآن میں مکڑی کا بھی ذکر ہے۔ اس میں بھی کوئی کہے BA پاس MA پاس ڈگری والا وہ کہے جی قرآن کی بات تو میری سمجھ میں نہیں آتا، آ جائے گا سمجھ میں۔ جب یہ اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے تو وہاں بغیر تلاوت کے، بغیر پیغمبر کی تبلیغ کے، بغیر سوچ سمجھ کے ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ فرعون کی سمجھ میں کتنے آسانی سے آ گئی تھی، پہلے تو سمجھ میں نہیں آتی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، لیکن جب سمجھ گیا کہ اب میں پکڑا گیا تو زور زور سے چیخنے لگا کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام پر، ہارون علیہ السلام پر، اور ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر لاتا ہوں۔ دیکھیں سمجھ گیا،
یہ آج کا بھی یہ آدمی جو آج نہیں مانتا ہے یہ سمجھ جائے گا کہ واقعی قرآن کی سارے باتیں صحیح ہے، سمجھ میں آ جائیں گی. آج نہیں سمجھ میں آتی ہے. اس مہربان رب نے کوئی بات چھوڑی تو نہیں ہے. بتائے جن کو تم پکارتے ہو یہ مکھی نہیں بنا سکتے. اب یہ کہے کہ جی یہ تو میری سمجھ میں نہیں آئے. دیکھیں یہ 1500 سال پہلے کی بات ہے. ان سے کہا گیا کہ عزیر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سارے فرشتے اکٹھے ہو کر وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اس مکھی کے لیے جمع ہو جائے، یہ مکھی نہیں بنا سکتے. اور جن جن کو تم پکارتے ہو ان کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے، اتنے کمزور ہیں یہ جتنے مکڑی کا جالا کمزور ہوتا ہے. اے غیر اللہ کے پکارنے والوں، اپنے رب کے قریب آ جاؤ، شرک نہ کرو، کفر نہ کرو. اور سامنے سے ڈگری والا دانشور کہے کہ یہ باتیں تو میری سمجھ میں نہیں آتی ہے. اور یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ عبد القادر جیلانی نے 11 سال پہلے ڈوبے ہوئے جہاز کو نکالا پانی سے اور مردوں کو زندہ کیا. سارا برات موجود ہے، ڈول بجانے والا بھی زندہ ہو گیا، ناچنے والا بھی زندہ ہو گیا. یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ بات سمجھ میں آ گئی. اور قرآن کی آسان سی بات، نوح علیہ السلام اپنے سگے بیٹے کو نہ بچا سکے، یہ اس کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ بات یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے. مردہ بابا ہواؤں میں اڑتا ہے، دشمن کے جہازوں کو خراب کرتا ہے، بموں کو پکڑتا ہے اور اولاد دیتا ہے. یہ ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے، بڑی آسان بات ہے ان کے لیے. اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی کسی کو موت دے سکتا ہے، نہ زندہ کر سکتا ہے، اللہ مددگار ہے. یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ کیوں؟ یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ قرآن بڑا مشکل ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، اور تم اس سے اچھا ہے کہ بہانہ کرو. قرآن میں اللہ نے کوئی چھوڑا نہیں ہے، ہر بات اللہ نے بیان کی ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعات میں ہمارے لیے بہت سارے یہ فائدے ہیں، درس ہیں. اس طرح جتنے بھی ہمارے بڑے گزرے ہیں صحابہ کرام، وہ سارے جتنے بھی تھے وہ قرآن حدیث کے ماننے والے تھے. آج دنیا والوں کے لیے نمونہ ہے. بعض اوقات تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگوں کی باتیں تھی، جو ہمارے بزرگوں کے طریقے تھے، وہ تو ان یورپ والوں نے اپنا لیے. ان کی عدالت میں انصاف ہوتا ہے. یہ انصاف کہاں ہوتا تھا؟ انصاف تو ہمارے بزرگوں کی عدالتوں میں ہوتا تھا. ان کی عدالتوں میں یہ خود کہتے ہیں کہ وہ صحیح گواہی دیتے ہیں. یہ گواہیاں کہاں پر صحیح چلتی تھی؟ یہ ہمارے بزرگوں کی عدالتوں میں، وہاں یہ ہوا کرتا تھا. یہ ساری باتیں تو قرآن حدیث کی ہیں. ایک انسان قرآن حدیث نہیں مانتا اور وہ کہے کہ جی اسلام تو صحیح مذہب نہیں ہے، اس سے تو فلاں اچھا ہے. یورپ والے، انگریز، یہودی کیسے اچھے ہو گئے؟ وہ اچھے نہیں ہیں. لیکن تم نے اپنا راستہ چھوڑ دیا ہے، اپنے بزرگوں کا راستہ. بزرگ ہمارے صحابہ کرام ہے، بزرگ ہمارے صحابہ کرام ہے. یہ نہیں ہے ناچنے والے، چمٹے بجانے والے، ڈول بجانے والے. یہ مسلمانوں کے بزرگ نہیں ہو سکتے. اسی طرح دیکھیں اس میں یہ واقعہ بیان کر دیا کہ ایک طرف تو یہ دو قسم کے انسان تھے، ایک کے پاس اقتدار تھا، ایک کے پاس دولت تھی. دونوں نے اس کو فساد کے لیے، بڑائی کے لیے استعمال کیا. دوسری طرف ایک مسلمانوں کا اللہ سے ڈرنے والا ایک حکمران ہے، اس کے پاس دونوں چیزیں ہیں، مال بھی ہے، طاقت بھی ہے. دیکھیں کتنا پرہیزگار ہے، کتنا متقی ہے، کتنا اللہ سے ڈرنے والا. اسی دور کے لیے کہا جاتا ہے کہ لوگ زکوٰۃ لے کر مستحق کو ڈھونڈتے تھے کہ کوئی لے لے، مستحق کوئی لینے والا نہیں تھا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سارے مالدار تھے، کارخانے دار تھے، نہیں. وہ اس لیے نہیں لیتے تھے کہ وہ اپنے پیشوا کو دیکھ رہے تھے، اپنے امیر کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کبھی سوکھی روٹی کھا لیتا ہے اور کبھی وہ بھوکا رہتا ہے. تو ان کی اس طرح تربیت ہوئی تھی. جن کا امیر اور بڑا اس طرح ہو تو چھوٹے جو پیچھے جانے والے ہوتے وہ بھی اس سے درس حاصل کرتے ہیں. وہ جواب دیا کرتے تھے کہ بھائی یہ کسی اور مستحق کو دے دے، میرا گزارا ہوتا ہے، آج تک آٹا ہے گھر میں، آج تک کا خرچہ ہے گھر میں، کسی اور کو دے دے. لیکن یہاں جب یہ چھوٹے لوگ دیتے ہیں کہ بڑا تو وزیر اور وزیر اعظم تو ڈاکو بنا ہوا ہے، اس نے تو اتنے پلاٹ خرید لیے اور 25 لاکھ کی گاڑی خرید لی، تو یہ بھی منصوبے بناتا ہے کہ میں نے ساری زندگی نعرے لگائے اور ساری زندگی جلوس نکالے، مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے. تو یہ بھی ہاتھ پیر مارتا ہے کہ کم از کم اگر 25 لاکھ والی نہ ہو تو 1 لاکھ والی گاڑی تو مجھے بھی ملنی چاہیے. کوشش کرتا ہے. کیوں؟ بڑے ڈاکو بن جاتے ہیں تو چھوٹے بھی ان کے پیچھے چلتے ہیں. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس لیے لوگ زکوٰۃ نہیں وصول کرتے تھے کہ وہ دیکھتے تھے کہ ہمارا امیر صبر کرتا ہے اور وہ جو ہے اس طرح سادگی کی زندگی گزارتا ہے. تو وہ بھی دنیا دار نہیں تھے، دولت پرست نہیں تھے، اللہ سے ڈرنے والے متقی تھے. اللہ نے ان کے لیے فرمایا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ کہ متقیوں اور پرہیزگاروں کا اللہ کے ہاں بہت اچھا انجام ہونے والا ہے. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا. فرمایا کہ جو بھی ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس سے ہم بہتر اس کو دیں گے. ومن جاء بالسیئۃ قرآن میں بیان ہوا ہے 10 گنا دیں گے، 700 گنا دیں گے، بے حساب ہم دیں گے. اور جو برائی لے کر آئے ومن جاء بالسیئۃ جو برائی لے کر آئے گا فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون تو ان کو اتنا ہی ان کی سزا دی جائے گی جتنا اس نے گناہ کیا ہے. اللہ کے ہاں دیکھے اتنا مہربان رب ہے. نیکی کرو گے تو آپ کو 10 گنا،
اس سے زیادہ خلوص ہے 700 گنا، اس سے زیادہ خلوص ہے بے حساب گنا آپ کو اجر ملے گا۔ آپ نے ایک نماز پڑھی ہے فجر کی، آپ نے ایک نماز فجر کی پڑھی ہے تو آپ کی 10 نمازیں لکھی جاتی ہے۔ آپ نے ایک نماز ظہر کی پڑھی ہے 10 نمازیں لکھی جاتی ہے۔ آپ نے ایک نماز عصر کی پڑھی ہے 10 عصر کی نمازیں لکھی جاتی ہے۔ ایک مغرب کی پڑھی ہے 10 مغرب کی لکھی جاتی ہے۔ ایک عشاء کی نماز پڑھی ہے 10 نمازیں لکھی جاتی ہے آسان حساب سے۔ ایک دن میں آپ 5 اوقات کی نماز پڑھیں گے تو کتنی نمازیں لکھی جاتی ہے؟ 50 نمازیں آسان حساب سے، 50 نمازیں آسان حساب سے۔ لیکن اگر آپ کا خلوص زیادہ ہوگا، زیادہ محبت ہے اپنے رب سے، زیادہ تقویٰ ہے تو یہ 5 اوقات کی نمازیں کتنی لکھی جاتی ہے؟ یہ 3500 3500۔ آپ نے فجر کی نماز سے لے کر عشاء تک آپ نے 5 اوقات کی نمازیں پڑھی اچھے ایمان کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، تو آپ نے کتنی نمازیں پڑھی؟ اللہ کے ہاں کتنا لکھا گیا تمہارے اعمال نامے میں؟ 3500 نمازیں، 3500 نمازیں لکھی گئی۔ اتنا مہربان رب ہے وہ، آپ کو ایک نیکی پر اتنا حساب دیتا ہے۔ اگر اس میں بھی کوئی پاس نہ ہو اللہ کے پاس، یہاں تو 100 میں سے 33 میں پاس ہوتا ہے ہمارا اسٹوڈنٹ اور طالب علم، لیکن اللہ کے ہاں دیکھیں، اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں تم ایک سوال کرو گے، اچھا صحیح، تو آپ کے آسان حساب سے ایک سوال کے ساتھ اللہ کی طرف سے 10 لکھے جاتے ہیں، 10 نمبر دیے جاتے ہیں۔ آپ کو ایک سوال پر 700 دیے جاتے ہیں۔ اس میں بھی ایک انسان اگر پرچے میں پاس نہ ہو، اس نے اگر 2 سوال بھی صحیح کیے اچھے خلوص کے ساتھ، 700 اور 700 1400 نمبر اس کے ہو گئے، 1400 نمبر ایک مضمون میں یہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور مضمون بھی کیا ہے؟ کتنا آسان امتحان ہے اللہ کے ہاں۔ مضمون بھی کیا ہے؟ مضمون یہ ہے کہ تم سے پوچھا جائے گا ضروری سوالات جو ہے، کمپلسری ضروری سوالات جو ہے، من ربک کا، من نبیک کا، ما دینک کا، یہ تم سے سوالات ہوں گے بنیادی۔ اس میں فیل ہو گئے، اس کا فیل کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ پرچہ بھی تم دوبارہ نہیں دے سکتے ہو، دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتے ہو۔ یہ تم سے اللہ سوال کرے گا، اس مہربان رب نے تمہیں بتا بھی دیا، پرچہ آؤٹ ہو گیا۔ یہاں دنیا میں اگر آدھا گھنٹہ پہلے پرچہ آؤٹ ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹ سارے خوش ہوتے ہیں، اس کی نقل کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، اس میں بھی وہ کامیاب ہو جاتے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے۔ اور اگر 2 دن پہلے یا 5 دن پہلے پرچہ آؤٹ ہو جائے اور اس میں بھی ایک طالب علم پاس نہ ہو تو وہ نالائق اسٹوڈنٹ ہے، وہ کبھی پاس نہیں ہو سکتا جس کو 5 دن پہلے پرچہ ملے، 10 دن پہلے پرچہ ملے۔ اور یہاں پر 3 سوالات ہوں گے بنیادی، وہ بھی اللہ نے بتا دیے، سوالات بھی بتا دیے، سوالات کے جوابات بھی بتا دیے کہ تم سے پوچھا جائے گا من ربک کا، تمہیں کہنا ہوگا اللہ ربی، تمہیں یہ کہنا ہے۔ تم سے پوچھا جائے گا تمہارا رسول کون ہے، تمہیں کہنا ہے محمد الرسول اللہ۔ تم سے پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا ہے، تمہیں کہنا ہے اسلام میرا دین ہے، تمہیں یہ کہنا ہے۔ پرچہ بھی دے کے بتا دیا، اور کتنے عرصے پہلے بتا دیا؟ کتنے عرصے پہلے بتا دیا؟ کسی کو 60 سال پہلے بتا دیا، 60 سال ہو گئے، اس کے تو 60 سال ہو گئے پرچہ بتائے ہوئے، اس کے تو 70 سال ہو گئے، اس کے تو 30-40 سال ہو گئے۔ ایک انسان کو یہ پرچہ 40 50 60 70 سال پہلے بتا دیا جائے، جوابات بھی ساتھ میں دیے جائے، اور اس سے 70 سال کے بعد پوچھا جائے 60 سال کے بعد کہ من ربک کا، اور یہ کہے کہ ہاں میں تو نہیں جانتا یہ رب کیا ہوتا ہے۔ اس کو 60 سال کے بعد بھی معلوم نہ ہو۔ من نبیوں کا، یہ کہے کہ ہائے مجھے تو یہ پتا نہیں ہے کہ نبی کیا ہوتا ہے۔ اس سے پوچھا جائے تمہارا دین کیا تھا، یہ تو دنیا میں فرقہ پرست تھا، یہ تو استاد پرست تھا، یہ تو امام پرست تھا، یہ تو کلمہ تو پڑھ رہا تھا، لیکن یہ رسول کا پیروکار نہیں تھا، یہ دین اسلام کا پیروکار نہیں تھا، یہ تو فرقہ پرست تھا، تو اس لیے یہ وہاں نہیں کہہ سکے گا یہ تو دنیا میں دیوبندی تھا، یہ تو بریلوی تھا، یہ اہل حدیث تھا، یہ شافعی اور شیعہ بنا ہوا تھا، اس لیے یہ وہاں پر یہ نہیں کہہ سکے گا کہ دین اسلام میرا مذہب تھا۔ کتنا مہربان ہے، سب کچھ بتا دیا ہے، اور یہ جواب بھی بتا دیا ہے، عمر بھی دے دیا آپ کو 60 سال 70 سال کے بعد۔ اگر ایسا انسان جواب نہ دے تو واقعی اس کو وقودھا الناس والحجارہ، اس کو جہنم کا خشاک بننا چاہیے، اس کو جہنم میں ڈال لینا چاہیے۔ جو اتنی بڑی بات کو بھی نہ پہچان سکے، جو اتنی بڑی بات کو بھی نہ پہچان سکے، اپنے عظیم رب کو ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک بنا کر دیا ہے، اس کو سب کچھ دیا ہے، ایسے رب کو بھی یہ 60 سال میں نہ پہچانے، 70 سال میں نہ پہچانے کہ میرے آنکھوں کا داتا مالک کون ہے، میرے دل کا بنانے والا کون ہے، مجھے ہاتھ پیر دینے والا کون ہے، اتنا بھی اس کو معلوم نہ ہو تو یہ تو انسان بھی نہیں ہوا، یہ تو انسان بھی کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ وہ رب اپنی کتاب میں اس بات کو
جگہ جگہ بیان فرماتا ہے کہ جو بھی یہ انسانوں تم میں سے نیکی لے کر میرے پاس آئے گا میں تمہارا مہربان رب ہوں، اس سے میں بہتر صلہ دوں گا، بڑھا کر تمہیں دوں گا، اور جو تم میں سے گناہ کر کے آئے گا تو میں زیادہ نہیں لکھوں گا۔ ایک گناہ کیا ہے، ایک نماز نہیں پڑھی ہے تو ایک نماز لکھی گئی ہے کہ ایک نماز نہیں پڑھی تھی اس نے، اس کا حساب ہوگا، یاد رکھیں اس کا بھی حساب ہوگا۔ یہ بات بھی دل سے نکال لینی چاہیے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ تو صحیح ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا صرف شرک کو، باقی جتنا بھی چاہے تو معاف کرتا ہے۔ یاد رکھے یہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ چاہے، لیکن یاد رکھے اللہ نے قانون بنایا ہے، جس نے آج ایمان لانے کے باوجود ایمان صحیح ہے، شرک نہیں کرتا لیکن نماز نہیں پڑھتا، اس کی پکڑ ہوگی، اللہ اس کو پکڑے گا، سزا دے گا۔ نماز پڑھتا ہے لیکن مرضی کا، فجر کی نہیں پڑھتا، ظہر کی پڑھتا ہے، صرف عصر کی پڑھتا ہے، 4 پڑھتا ہے 5 نہیں پڑھتا، یا 3 پڑھتا ہے 2 نہیں پڑھتا، رمضان کے روزے رکھتا ہے لیکن اپنی مرضی سے رکھتا ہے، 20 رکھتا ہے، 9 10 نہیں رکھتا، ساتھ میں 29 30 نہیں رکھتا، 28 رکھتا ہے لیکن 1 نہیں رکھتا۔ یاد رکھے 1 نہ رکھنے کی وجہ سے اللہ کے ہاں حساب ہوگا۔ پورے مہینے کے روزے فرض ہیں، روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ نہ دینے والا ایماندار بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ قرآن میں بیان ہوا ہے اس مال سے اس کو داغا جائے گا۔ یہ ساری باتیں اپنے دین کو سمجھنا چاہیے۔ پورے مالک نے بیان بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں بننا چاہیے، اپنی مرضی نہیں چلانی چاہیے کہ ہماری مرضی ہے، ایمان تو صحیح ہے، میں تو مزار پر نہیں جاتا، میں تو تعویذ نہیں کرتا، اور میں تو شرک نہیں کرتا۔ اور بعض بھائی تو اس طرح بھی کہتے ہیں، سمجھنے کے باوجود ایمان کو سمجھ لیا ہے لیکن اس کے باوجود ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ فرقوں کا انکار کرو، یہ فرقے تو دین اسلام کے خلاف ہیں، دیکھیں دین اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، اور جہاں تم نماز پڑھتے ہو امام صاحب کا ایمان خراب ہے، فرقہ پرست ہے، تنخواہ لیتا ہے، عقیدہ بھی خراب ہے، اس کے عقیدے میں شرک ہے، تو یہ بیوقوف اس انداز سے جواب دیتا ہے کہ جی میرا اپنا عقیدہ تو صحیح ہے، حالانکہ بیوقوفی ہے، میرا اپنا عقیدہ صحیح ہے، عقیدہ میرا اپنا صحیح ہے، امام کا غلط ہے، کیا ہوا، اس کو نہیں ملے گا مجھے تو ملے گا۔ یہ اس طرح ہے کہ ایک انسان دیکھیں، جب انسان کہ دل میں اللہ کا وقار نہیں ہوتا اور خلوص نہیں ہوتا تو اس طرح کی باتیں وہ شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھدار اور چالاک سمجھتا ہے، چالاکی ہے، حالانکہ یہی امام جس کے پیچھے یہ کہتا ہے میرا ایمان صحیح ہے اس کا خراب ہے، میری نماز ہو جاتی ہے، یہ امام مشرک ہے۔ شرک کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شتمنی ابن آدم، یہ اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ شرک کرتا ہے انسان تو مجھے گالی دیتا ہے، اگر امام مشرک ہے تو وہ اللہ کو گالی دینے والا ہے، اللہ کو گالی دینے والا۔ یہی امام اگر اس چالاک انسان کو گالی دے، اس چالاک انسان کو گالی دے تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھ لے گا؟ یہی امام اگر اس چالاک انسان کے باپ کو گالی دے تو یہ کبھی نہیں پڑھے گا میرے باپ کو امام نے گالی دی ہے، مجھے گالی دی ہے، دیکھے اپنے لیے امام کے پیچھے پھر نماز نہیں پڑھے گا کہ اس کو گالی دی ہے۔ اور وہ امام دن رات اللہ کو گالی دیتا ہے، دن رات اللہ کو گالی دیتا ہے، شرک کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے نہیں جی میری تو نماز ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں کہتا ہے؟ اس کے دل میں احترام نہیں ہے، اللہ کا وقار نہیں ہے، یہ اپنے وقار سے، اپنے باپ کے وقار سے کم سمجھتا ہے اللہ کے وقار کو۔ اگر یہ ایماندار ہوتا، مومن ہوتا تو یہ اپنے وقار، اپنے ماں باپ، اپنے پوری دنیا کے وقار کو قربان کرتا اللہ کے نام پر۔ یہ کبھی ایسے شخص کو امام نہ بناتا جو اپنے رب کا نافرمان ہے، جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ تو یہ دین اسلام کی موٹی اور بڑی بڑی باتیں ہیں، ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں اس وقت یہ موقع دیا ہے، آج ہمیں کل نہیں ہوں گے، سب کے لیے موت اللہ نے مقرر کی ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں آیتیں نازل ہوئی، کسی نے مانی ہے کسی نے نہیں مانی، وہ لوگ جنہوں نے مانی وہ بھی نہیں ہے، جنہوں نے نہیں مانی وہ بھی نہیں ہے، آج فرعون بھی نہیں ہے، قارون بھی نہیں ہے، کل ہم بھی نہیں ہوں گے، کل ہم بھی نہیں ہوں گے۔ آج کا جو مالدار ہے یہ کل نہیں ہوگا، آج کا جو عبادت گزار ہے یہ کل نہیں ہوگا۔ آج اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ قرآن کو مان سکتے ہیں، آپ نبی علیہ السلام کے سنت پر چل کر زندگی گزار سکتے ہیں، کل آپ نہیں ہوں گے۔ جانے کے بعد یاد رکھیں وہ رب دوبارہ تمہیں نہیں بھیجے گا، یہ بات بھی قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ جو کہتا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے، آپ وہاں چیخیں گے چلائیں گے مالک مجھے دوبارہ بھیج دیا جائے۔ اب میں سمجھ گیا قرآن کی بات سمجھ گیا، لیکن آنا نہیں ہے، آج ہی تمہیں سمجھنا ہے۔ مرنے سے پہلے اس پر ایمان لانا ہے کتاب کے مطابق، اور کتاب میں الحمد سے لے کر والناس تک ایک ہی ذکر ہوا ہے کہ کائنات کا غوث الاعظم، کائنات کا داتا، کائنات کا مشکل کشا، انسانوں کا رب، انسانوں کو کھلانے والا، انسانوں کو پلانے والا، انسانوں کو پیدا کرنے والا، انسانوں کو موت اور زندگی دینے والا ایک رب ذوالجلال ہے۔ ساری باتیں لکھی ہوئی ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ رب العالمین ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ رب الناس ہے۔
رب العالمین ہے، رب الناس ہے، خاص کر کے انسانوں کا رب. اگر انسان اس کو رب نہ مانے تو قرآن کہتا ہے رب الناس ہے. اگر جو انسان سارے انسانوں کا رب ہے، جو انسان اس کو رب نہ مانے تو وہ اپنے آپ کو انسانیت سے نکالتا ہے. وہ کہنا چاہتا ہے کہ میں انسان نہیں ہوں. وہ انسانوں کا تو رب ہے لیکن میں انسان نہیں ہوں. تو جو انسان ہوگا وہ اس کو رب سمجھے گا، جو انسان ہوگا وہ اس کو رب سمجھے گا. کیوں؟ وہ رب الناس ہے. وہ رب الناس ہے تو رب العالمین سب کا ہے. خنزیر کا بھی رب ہے، گائے کا، گدھے کا، جانوروں کا بھی رب ہے. سب کو کھلاتا پلاتا ہے، لیکن خاص کر کے انسان کو اشرف بنایا ہے. انسان کے قبضے میں ہاتھی کو دیا ہے، انسان کے قبضے میں اونٹ کو دیا ہے، انسان کے قبضے میں گھوڑے کو دیا ہے، بڑے بڑے جانوروں کو دیا ہے. اس سے کہا کہ تم اس کے مالک ہو، تم اس کے خلیفہ ہو، تم اس کے حکمران ہو. یہ تمہارے لیے ہم نے پیدا کیے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ شرک نہ کرنا. تمہیں ہم نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے. انسان اگر یہ ساری چیزیں استعمال کرنے کے باوجود اونٹ پر سوار ہو کر، گھوڑے پر سوار ہو کر، ہاتھی پر سوار ہو کر، گائے کے گوشت کو کھا کر، بکری کے گوشت کو کھا کر، دودھ پی کر، ساری نعمتوں کو استعمال کر کے یہ نعرہ لگائے کسی اور کا، کسی اور کو معبود سمجھے، تو کتنا بڑا ظالم ہے یہ، کتنا بڑا نمک حرام ہے. ساری نعمتیں تو اللہ کی اس نے استعمال کی اور استعمال کرتا ہے. وہ رب پوچھنے والا ہے، پوچھے گا وہ. اس نے سارا ذکر کرنے کے بعد یہ سوالیہ انداز سے بھی بتایا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کیسے جھٹلاؤ گے تم، کیسے کہاں جھٹلاؤ گے؟ کوئی جھٹلا سکتا ہے؟ ایک دن آنے والا ہے وہ رب اسی طرح پوچھے گا ہم نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا؟ ساری چیزیں تمہارے رب کی نہیں تھی؟ اگر آج کوئی یہ کہے کہ نہیں جی یہ تو ایسی باتیں ہیں، پھر دیکھا جائے گا، بعض بھائی ایسے بھی کرتے. کیا دیکھو گے وہاں پر؟ اللہ کے ساتھ دیکھو گے، وکیل پکڑو گے؟ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. بعض بھائی جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے وکیل ہیں، اللہ نے بتا دیا ہے وکیل کون ہے. نعم المولا و نعم الوکیل. بہترین مولا اور بہترین وکیل. اس سے بڑا وکیل، اس بڑے وکیل کے ہوتے ہوئے کوئی چھوٹا وکیل آگے ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام سے فرمایا بعض علاقے کے بابے کو وکیل بناتے ہیں. علاقے کا کیا وکیل ہوگا؟ یہ تو چھوٹے اور معمولی صوفی ہیں. کوئی کسی نے چرس پیتے پیتے زندگی گزاری ہے اور کسی نے ناچتے ہوئے زندگی گزاری ہے. کسی نے ہندو اور کلمے والے کو اکٹھا کر کے اپنا آستانہ چلایا ہے. یہ کچھ نہیں کر سکتے. نبی علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ وما انت علیہم بوکیل، وما انت علیہم بوکیل. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کے وکیل نہیں ہیں. بات ختم ہو گئی. آپ بھی ان کے وکیل نہیں ہیں. جب نبی علیہ السلام وکیل نہیں ہے تو بلے شاہ اور جبل شاہ اور کلندر شاہ یہ کیسے وکیل بن جائیں گے؟ انسان نبی علیہ السلام کو بھی نہیں پکڑ سکتے، وکیل نہیں پکڑ سکتے. ہاں نبی علیہ السلام اس شخص کی سفارش کریں گے جو قرآن مانے، جو نبی علیہ السلام کی سنت کو مانے. اور جو نبی علیہ السلام کی بات نہ مانے، قرآن نہ مانے، تو نبی علیہ السلام نے دنیا میں کسی ایسے شخص کی سفارش نہیں کی ہے، نہیں چھوڑا ہے. نبی علیہ السلام کے پاس کتنے مقدمے آئے، چوری کے مقدمے آئے، شراب والوں کے آئے. نبی علیہ السلام نے کسی کو نہیں چھوڑا. ایمان دے کے صحیح تھا، ایمان صحیح تھا، قرآن کا انکار کیا، چوری ہوئی ہے تو نبی علیہ السلام سے کتنے لوگوں نے وکیل بن کر سفارش کی ہے، کتنے وکیل پیش ہوئے. لیکن نبی علیہ السلام ناراض ہوئے اور کیا جواب میں فرمایا؟ وَأَيْمُ اللَّهِ. اللہ کی قسم کھائی نبی علیہ السلام نے کہ اللہ کی قسم لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطعت یدہا. اگر یہ کام، یہ چوری میری بیٹی محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ نے کی ہوتی تو میں فاطمہ کے ہاتھ بھی کاٹ لیتا. نبی علیہ السلام تو یہاں کسی کی وکالت نہیں مانتے تھے. دیکھیں چور کا ساتھی نہیں تھے، شرابی کے ساتھی نہیں تھے. یہاں تو ان کا یہ عقائد ہے کہ ہم دنیا میں جو کچھ بھی کریں، نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھے، اور سود کا کاروبار ہو، چوری ہمارا پیشہ ہو، ڈاکے ڈالنا ہمارا مشغلہ ہو، اور قتل و غارت بھی ہم کرتے رہے، اور جانے کے بعد نبی علیہ السلام سینے سے ملا لیں گے اور سینے سے قریب کر کے ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں گے. کیوں؟ ہم نے دنیا میں قوالی کی محفل میں حصہ لیا تھا، ہم قوالی گانے والے تھے، ہم یا رسول مدد کے نعرے لگانے والے تھے. یہ ساری چیزیں یہ شیطانی باتیں ہیں. شیطان بیوقوف بناتا ہے انسان کو کہ کچھ بھی نہ کرو، کچھ بھی نہ کرو، صرف کلمہ تم نے پڑھا ہے چلے جاؤ گے. اگر کلمے سے کسی کو جانا ہوتا تو پھر صحابہ کرام کلمہ پڑھ لیتے، مخلص لوگ تھے، نہ نماز پڑھتے، نہ روزے رکھتے، نہ جہاد کرتے، نہ قربانیاں دیتے، بس کلمہ پڑھ لیا وہ بھی جنتی ہے. لیکن اللہ نے ان کو سمجھایا، قرآن کی بات ان کے سمجھ میں آنے والی تھی. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اے لوگو، اے مسلمانوں، تم نے یہ گمان کیا ہے، گمان کر رکھا ہے کہ تم صرف کلمہ پڑھ لو گے اور کلمہ پڑھنے سے سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے.
یہ بات دل سے نکال لینا. کلمہ پڑھنے سے کوئی نہیں جا سکتا جب تک تم نے کلمے کے تقاضے پورے نہیں کیے ہوں گے. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, نہ مولوی ہے, نہ استاذ ہے, نہ مردہ ہے, نہ زندہ ہے. اللہ معبود ہے, اللہ کو رب ماننا ہے, اللہ کی بات ماننی ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنی ہے, پیروی کرنی ہے, اور سنتوں کی روشنی میں غمی اور خوشی منانی ہے. یہ کلمہ پڑھنے کا تقاضا ہے. اگر اس طرح ہم اس کے تقاضے کو پورا کریں گے تو اللہ ہماری مدد فرمائے گا, ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے. اور اللہ نے قرآن میں اپنی کتاب میں لکھ کر بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ آنے کے بعد ایسے بندے جو ہوں گے ہمیشہ کے لیے نعمتوں سے بھرے ہوئے باغات جنتوں میں داخل کر دیے جائیں گے. جنتیں کیا ہیں؟ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کی تعریف کی ہے کہ اس میں شفاف پانی کی نہریں ہوں گی, شہد کی نہریں ہوں گی, اس میں دودھ کی نہریں ہوں گی. یہاں تو بڑے سے بڑا مالدار آدمی, بڑے سے بڑا بادشاہ جو ہوتا ہے, وہ اگر شہد کھاتا ہے تو بوتل میں اس کو زیادہ سے زیادہ مل جاتا ہے, یا گلاس اور جگ میں دودھ پی سکتا ہے. وہاں یہاں سے ایمان لے کر جاؤ گے, اچھے عمل کے ساتھ جاؤ گے تو وہاں دودھ کتنا ملے گا تمہیں؟ چشمے کی شکل میں. چشمہ ہوگا تمہاری جنت میں دودھ کا. وہاں کتنا شہد تمہیں ملے گا؟ وہاں چشمے کی شکل میں شہد ملے گا. وہاں کتنا پانی ہوگا؟ بے حساب پانی ہوگا, نہر جاری ہوگا. وہاں کتنے خدمتگار ہوں گے؟ 1 نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں. وہاں تنخواہ تمہیں نہیں دینی ہوگی, وہ اللہ کی طرف سے تمہاری خدمت پر معمور ہوں گے. تمہاری جنت کیسی ہوگی؟ تمہاری جنت کیسی ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نہ کسی دنیا کے بادشاہ نے اس کو سنا ہے, اس کو سنا ہے, اور نہ اس کو آنکھوں سے دیکھا ہے, اور نہ اس کے دل میں خیال تک آیا ہے. دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں نے وہ چیزیں نہیں دیکھی ہے. وہ کیسے ملیں گی؟ آج تم ایمان لاؤ گے اور ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کرو گے. سونے رسول آپ پر اللہ کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنے شب و روز گزارو گے, زندگی گزارو گے, فرقوں سے برات کا اعلان کرو گے, طاغوت کا انکار کرو گے, طاغوتی نظام سے نفرت کرو گے, تب کہیں جا کر ان جنتوں کے وارث بنا دیے جاؤ گے, مالک بنا دیے جاؤ گے. جنتیں تمہارے نام الاٹ کر دی جائیں گی, تمہارا نام لکھ دیا جائے گا. بڑا اعزاز ہوگا, انبیاء اور اولیاء سے ملاقاتیں ہوں گی, فرشتے سلام کرنے آئیں گے. تم بہادروں کو دیکھنے کے لیے آئیں گے, ایسے بہادروں کو جو بن دیکھے اللہ پر ایمان لایا, بن دیکھے اللہ کے حکم کو مانا, اور بن دیکھے ہم نے تو نبی علیہ السلام کو بھی نہیں دیکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوئے زندگی گزاری. تو فرشتے ایسے ایماندار خوش نصیب کو دیکھنے کے لیے آئیں گے, سلام کریں گے, اور پھر اللہ اتنا خوش ہوگا کہ ایسے جنتی اپنے رب کا بھی دیدار کریں گے. جس طرح 14ویں کا چاند ہوتا ہے, سارے جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے. یہ دن آنے والا ہے, اس رب نے اس کا ذکر کیا ہے, ہمارا اس پر ایمان ہے. آخرت کے دن پر خوش نصیب ہے وہ جو آج ان عارضی اور فانی لمحات سے فائدہ اٹھائے اور اپنے آخرت کے گھر کو بنانے کے لیے اپنے رب کے حکم کو مانے اور رب کے بھیجے ہوئے سچے اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے, سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے. تو یہ ساری چیزیں, ساری نعمتیں ایسے خوش نصیب انسان کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سارے سننے والے بھائیوں کو پورے قرآن کو ماننے, قرآن جیسا عقیدہ اور ایمان بنانے, نبی علیہ السلام کی ساری سنتوں سے محبت کرنے اور سنتوں کی روشنی میں زندگی گزارنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. پورے کو